السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك آمین یا رب العالمین. کل کی نشست میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سورۃ الحدید تک مطالعہ اپنا مکمل کیا تھا. سورۃ المجادلہ مدنی سورت ہے، 3 رکوعات اور 22 آیات پر مشتمل ہے. مجادلہ لغوی طور پر بحث مباحثے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس آیت کی یا اس صورت کے پس منظر میں، اور اس کی جو پہلی آیت ہے اس کے پس منظر میں سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ذکر ہوتا ہے. صحابیہ تھیں، سیدنا اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں. بوڑھے ہو چکے تھے کافی. کسی وقت غصے میں آ کے ان کے شوہر نے ان سے یہ الفاظ کہہ دیے جو عربوں میں رواج تھا، زہار جسے کہا جاتا تھا. سورہ احزاب میں بھی اس کا حوالہ گزرا کہ انت علیہ کا ظہری امی، تم مجھ پر ایسے ہی ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ، ایسے ہی حرام ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ مجھ پر حرام ہے. یعنی ایک طرح سے طلاق دینے کا طریقہ ہوتا تھا اور ہمیشہ کے لیے حرمت آ جاتی تھی. تو اب یہ پریشان ہو گئیں، اور ملاپ کا چونکہ کوئی رستہ نہیں تھا زمانہ جاہلیت میں، جو اس طرح سے کرتا تھا تو ہمیشہ کے لیے طلاق ہو جاتی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، کہا کہ میرے شوہر بوڑھے ہیں، بچے چھوٹے ہیں، تو انہوں نے اس طرح سے کہہ دیا، اب یہ میرے بغیر رہ سکتے ہیں، اتنے بڑھاپے میں ہیں، اور بچے بھی ابھی چھوٹے ہیں، بچوں کو بھی ضرورت ہے ابھی، تو اس مسئلے کا کوئی حل بتائیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی مجھ پر اس بارے میں کچھ نازل نہیں ہوا. تو اور وہ بار بار تقاضا کر رہی تھیں کہ کچھ اس مسئلے کا حل کیجیے، اور فریاد اللہ سے بھی کر رہی تھیں کہ اللہ میں آپ سے فریاد کرتی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ضائع ہو جائیں گے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے ہی حجرے میں یہ گفتگو ہو رہی تھی اور مجھے نہیں سنائی دیا کہ کیا بات ہو رہی ہے. وہ خاتون خاموشی سے نبی علیہ السلام سے گفتگو کر رہی تھیں آہستہ آواز میں، مجھے نہیں سنائی دیا کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے. لیکن عین اسی موقع پر وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جس نے اپنے شوہر کے معاملے میں جو آپ سے بحث کر رہی تھی اے نبی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے فریاد کرتی جاتی تھی، تو اللہ نے سن لی. بعد میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں سیدنا عمر کہیں جا رہے تھے، رستے پر ساتھ کچھ ساتھی بھی تھے. ایک بوڑھی خاتون نے ان کو رستے میں روکا اور کافی سخت باتیں سنائیں. حضرت عمر ویسے ہی جلالی طبیعت کے تھے، لیکن خاموشی سے سنتے رہے، خاموشی سے سنتے رہے، اور کوئی یعنی سختی کا مظاہرہ نہیں کیا، اور ان سے اپنے لیے دعا کی درخواست کی. ساتھیوں کو حیرت ہوئی، کہا کہ یہ کون ہے یہ خاتون جو آپ کو اتنی سخت باتیں سنا رہی اور آپ سن بھی رہے ہیں؟ کہا میں اس عورت کی بات کیوں نہ سنوں جس کی بات اللہ نے سن لی. سیدنا خولہ ہی تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ نے 7 آسمان اوپر عرش پر اس کی بات سن لی، تو میں اس کی بات کیوں نہ سنوں. خاص مقام تھا ان خاتون کا. واللہ یسمع تحاورکم، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا. ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. اب مسئلے کا حل کیا بتایا؟ ایک تو کہا کہ یہ زہار، جیسے سورہ احزاب میں کہا تھا کہ کسی انسان کے دل میں 2 دل نہیں ہوتے، اسی طرح کسی انسان کی 2 مائیں نہیں ہو سکتی. ماں تو وہی ہے جو جنتی ہے، تو تمہارا یہ کہنا لغو ہے. ہاں
اس کا اثر یہ یقیناً آتا ہے ان الفاظ کے کہنے سے کہ طلاق پڑ جاتی ہے، جدائی ہو جاتی ہے، جماع وغیرہ بوس و کنار وغیرہ جائز نہیں ہوتا، قریب نہیں آیا جاتا، تو اس کا پھر کفارہ ادا کر کے دوبارہ بیوی کے قریب جایا جا سکتا ہے۔ وہ کفارہ پھر بیان کیا کہ جس کے قدرت میں غلام آزاد کرنا ہو وہ غلام آزاد کرے، اور جس کی قدرت میں نہ ہو، جیسے آج کل بھی غلام نہیں ہوتے، تو وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ اور اگر کوئی اتنا بوڑھا اتنا کمزور ہے، جیسے اس معاملے میں حضرت اوس کمزور تھے، بڑھاپے میں تھے، تو کہا کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، تو یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ دوسرا مضمون جو اس صورت میں بیان ہوا وہ کفار، منافقین اور یہود، ان کی سازشوں کا بیان، کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے، وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، آپ کو ان الفاظ میں سلام کرتے تھے جن الفاظ میں اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا۔ یہ پہلے بھی ہم سورہ نساء، سورہ مائدہ میں دیکھ چکے، السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہہ دیتے تھے، تم پر موت ہو معاذ اللہ۔ اور پھر کہتے تھے لولا یعذبنا اللہ بما نقول، اللہ ہمیں ہمارے اس جملے پر عذاب کیوں نہیں دے رہا؟ اس کا مطلب ہے یہ ایسے ہی نبی ہیں، اگر یہ برحق نبی ہوتے تو ہم نے اتنی بڑی گستاخی کر دی، عذاب آنا چاہیے تھا۔ تو اللہ نے کہا عذاب اس لیے نہیں آ رہا، حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے، وہ اس سے بڑا اور عذاب کیا ہوگا۔ پھر کہا کہ دیکھو یہ جو سرگوشی ہے نا، یہ منافقین کیا کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک ٹولی بنا کے نا، اور آپس میں خسر پسر سرگوشیاں کرتے تھے، تو صحابہ اکرام کو تکلیف ہوتی تھی، پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ، کیا سازشیں کر رہے ہیں یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف۔ تو کہا کہ بھئی یہ ایسی سرگوشیاں مت کیا کرو جو گناہ پر مشتمل ہیں، زیادتی پر مشتمل ہیں، بلکہ اگر کوئی تنہائی میں کوئی بات کرنی ہی ہے، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، اذا تتناجیتم فلا تناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، جب تمہیں کوئی سرگوشی میں بات کرنی ہو تو کسی ظلم، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کے بارے میں سرگوشی مت کیا کرو۔ وتناجوا بالبر والتقوى، دیکھو اگر سرگوشی میں کوئی بات کرنی ہے تو نیکی اور تقوی کی بات کیا کرو، کسی کو نیکی کی تلقین کرو، کسی کو تقوی کی تلقین کرو، کسی کی مالی مدد کی تلقین کرو۔ یہ سورہ نساء میں گزرا نا، لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی عام طور پہ، الا من امر بصدقۃ، الا یہ کہ کوئی صدقے کی تلقین کرے، او معروف، یا کسی نیکی کی تلقین کرے، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے میں کوئی سرگوشی میں اور تنہائی میں کوئی بات کرے تو آدمی کرے، ورنہ ایک طرف مجلس چل رہی ہو، وہاں 2 آدمی کونے میں بیٹھ کے سرگوشی میں کوئی بات کر رہے ہوں، سب کو تشویش ہوگی، پتہ نہیں کیا بات کر، تو اس سے منع کر دیے۔ دوسرا، بعض اوقات صحابہ اکرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنا ہوتا تھا تنہائی میں کسی بات پر، تو آپ علیہ السلام سے وقت لیتے تھے اور مشورہ کرتے تھے۔ یہ منافقین کوئی موقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے اور تنگ کرنے کا ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے کہ بڑی یعنی امپورٹنس اپنی ظاہر کرنے کے لیے اور دکھانے کے لیے نبی علیہ السلام سے وقت لیں گے کہ ہمیں آپ سے کچھ تنہائی میں بات کرنی، سب مجمع میں آئیں گے اور نبی علیہ السلام سے کہیں گے ہمیں آپ سے تنہائی میں کچھ ضروری اہم بات کرنی، آپ ان کو وقت دے دیا کرتے تھے۔ اچھا، آپ جب تنہائی میں آتے تھے تو ادھر ادھر کی باتیں کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ضائع کر کے اور چلے جاتے تھے، کوئی کام کی بات نہیں ہوتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پابندی لگا دی، کہا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، جب تمہیں رسول سے تنہائی میں کوئی بات کرنی ہو تو پہلے صدقہ دو۔ اب مال خرچ کرنا ان منافقوں کی تو جان پہ بنائے، وہ 1 درہم بھی صدقہ کرنے کو تیار نہیں تھے، تو سلسلہ رک گیا۔ تو پھر اگلی آیت نازل ہوئی جس نے اس پچھلی آیت کو منسوخ کر دیا، اس کے حکم کو، کہا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم ڈر گئے کہ ہر مرتبہ تنہائی میں رسول سے بات کرنے سے پہلے کوئی صدقہ کرنا پڑے گا؟ چلو جاؤ، معاف کیا، چھوڑا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہ واحد ہوں آدمی جس نے اس حکم پر عمل کیا ہوا ہے، یعنی اس کے منسوخ ہونے سے پہلے حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مشورہ کرنا تھا تنہائی میں، تو انہوں نے 1 درہم صدقہ کیا، نبی علیہ السلام سے مشورہ کیا۔ فخریہ کہا کرتے تھے کہ اس آیت کے حکم پر صرف میں نے عمل کیا ہوا ہے۔ درمیان میں ایک اور حکم دیا گیا مجلس کے آداب کے حوالے سے، مجالس کے بھی آداب ہیں، اور یہ آداب ہمارے ہاں بالکل ناپید ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کو سیکھنا چاہیے، اپنی مجلسوں کو، اپنے گھروں کو ان آداب سے معمور رکھنا چاہیے۔ ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس تھی، منافقین بھی اس میں موجود تھے، کچھ دیگر صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اتفاق سے کچھ منافقین آپ کے بالکل قریب بیٹھے ہوئے تھے،
اتنے میں سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس مجلس میں تشریف لائے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت اہتمام سے اپنے قریب لوگوں سے کہا کہ تھوڑا سا جگہ بناؤ ان کے لیے، تھوڑا سا جگہ بنا. تو ان کو تھوڑا سا پیچھے کیا، ان دونوں حضرات کو اپنے قریب بلایا، بٹھایا. یہ بات ان منافقوں کو بہت بری لگ گئی. ہم پہلے آئے ہوئے تھے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، ان دونوں کے لیے کیوں الگ سے یہ انتظام کیا گیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات اتار دیں. ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کر دیا کرو تو فافسحوا، گنجائش پیدا کیا کرو. یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کر دے گا. یہاں تک کہ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اگر تم سے کہا جائے کہ یہ جگہ خالی کر دو، یہ فلاں کے لیے یہ جگہ خالی کر دو، تو جگہ خالی کر دیا کرو. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، جن کو علم عطا کیا گیا، اللہ ان کو درجات میں بلند کرتا. یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلی، یہ جو شمائل کی روایات ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کی کیفیت پر تفصیلی کلام ہوا ہے، اس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بعض صحابہ اکرام جو خواص تھے، خصوصی ان کا مقام و مرتبہ تھا، ان کو اپنے قریب رکھتے تھے. آج کل ہمارے یہاں لوگ پریشان ہوتے ہیں نا کہ یہ مولوی لوگ، یہ علماء جو ہیں، ان کے ہاں یہ VIP کلچر کیوں ہے، یہ خاص مولوی کو یہاں لا کر کیوں بٹھایا جا رہا ہے، ان کے لیے خاص الگ سے بالکل عام سا انتظام ہونا چاہیے جو آ کے بیٹھ جائے. بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کی پہلے کیفیت پڑھیں کیا تھی. ان میں خاص افراد کے لیے خاص جگہ ہوا کرتی تھی، اور باقاعدہ روایت میں الفاظ ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی جو کیفیت منقول ہے کہ آپ علیہ السلام خواص کو وقت دیا کرتے تھے، ان کے ذریعے عوام کی تربیت کرتے تھے. تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے کہ صرف خواص کو وقت دیتے ہوں، باقیوں کو وقت نہ دیتے ہوں، لیکن کم زیادہ تو ہوگا نا. اب جتنا وقت آپ صدیق اکبر اور عمر فاروق کو دیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا بقیہ 1.25 لاکھ صحابہ کو تو نہیں دے سکتے جو حجۃ الوداع کے موقع پر تھے. نیچرل سی بات ہے، قدرتی بات. تو جو دین میں، علم میں، تقوی میں، للہیت میں زیادہ بڑھا ہوا ہوتا تھا، اتنا نبی علیہ السلام کے قریب ہوتا تھا، اتنا آپ اس پر توجہ دیتے تھے، اس کو وقت دیا کرتے تھے، ان کے ذریعے سے بقیہ کی تربیت فرمایا کرتے تھے. سورت کے اختتام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی دوستیوں کے حوالے سے، ان کے تعلقات کے حوالے سے توجہ دلائی. ارشاد ہوا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اے نبی آپ ان کو ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ ان سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی ہے. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے وہ ان کے اپنے باپ میں سے ہوں، او ابناءہم یا ان کے اپنے بیٹے ہوں، او اخوانہم یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم یا ان کے خاندان والے. جہاں کفر اور اسلام کا مسئلہ آ جائے گا وہاں ان رشتوں کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں. بلکہ آپ جانتے ہیں غزوہ بدر میں آمنا سامنا تھا رشتہ داروں کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سگا ماموں قتل ہوا ان کا بدر میں، کفار کی طرف سے آیا ہوا تھا. اور اسی طریقے سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے صاحبزادے سیدنا عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا دلچسپ مکالمہ ہوا. بعد میں حضرت عبد الرحمن ایمان لے آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدر میں کفار کی طرف سے آئے ہوئے تھے. تو کسی موقع پر بیٹھے ہوئے بات ہو رہی تھی، کہا کہ ابا جان بدر کے دن کئی مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. تو صدیق اکبر نے جو کہا بیٹے ایک مرتبہ بھی میری تلوار کے نیچے آتے نہ چھوڑتا. تو اللہ کے لیے لڑ رہے تھے نا. تو بیٹا بھی ہو اگر کفار کی سائڈ پر ہے، ایمان کا دشمن ہے، تو نہیں چھوڑیں. تو اچھا بعض اوقات لوگ ان آیات کو مسلمان رشتوں میں جو ہے وہ اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک دوسری جہالت ہے. ظاہر ہے یہ کفر اور ایمان کے مسئلے کی بات ہو رہی ہے، یہ مسلمانوں کے آپس کے رشتوں کی بات نہیں ہو رہی. ہاں باقی یہ ہے کہ اگر مسلمانوں میں اپنے رشتہ داروں میں کوئی ایمان کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے کمزوری ہے تو ان کو دین کے قریب لانے کی مستقل کوشش کرتے رہنا چاہیے. اپنے طور پر قطع تعلق کرنا جائز نہیں ہے. ان کو دین کے قریب لانے کے لیے رشتے اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہنا چاہیے. کوئی دوسرا تعلق کاٹ دے اور نہ ملے تو وہ اس کی بات ہے، لیکن بہرحال مسلمانوں میں اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو وہاں سمجھاتے رہنا چاہیے اور دین کے قریب لانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے.
سورۃ الحشر. سورۃ الحشر اس کا پس منظر غزوہ بنو نذیر کا پس منظر ہے. بنو نذیر بھی کہتے ہیں، بنو نذیر بھی کہتے ہیں. یہود کے 3 قبائل مدینہ میں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. تو غزوہ بدر کے بعد بنو قینقاع نے جو میثاق مدینہ کیا تھا نبی علیہ السلام سے، اس کی خلاف ورزی کی، ان کو جلا وطن کر دیا گیا اور خیبر بھیج دیا گیا. احد کے بعد ان کی جو ہے وہ ہمتیں بڑھ گئیں بنو نذیر کی. مسلمان ابھی زخمی ہیں، ابھی کمزور ہیں، ان کو ایک چرکا لگا ہے تو موقع اچھا ہے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کھانے پر مذاکرات کے لیے بلایا اور خاص جگہ آپ کو بٹھایا اور انتظام کیا ہوا تھا اوپر سے کہ ایک بڑا پتھر لڑکائیں گے اور آپ کو شہید کر دیں گے معاذ اللہ. ابھی آپ بیٹھے ہی تھے کہ سیدنا جبرائیل نے آپ کو بتا دیا کہ یہ منصوبہ ہے، آپ فوراً روانہ ہو جائیں. آپ فوراً اٹھ کے چلے گئے. آپ کے ساتھ جو صحابہ آئے ہوئے تھے انہیں بھی نہیں پتا کہ کیا ہوا، سب حیران پریشان. جب سب واپس گئے تو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے غداری کی ہے، میرے خلاف سازش کی ہے تم نے، تو اب تم یہاں سے مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ. منافقین نے ان کو پیغام بھجوایا بنو نذیر. چونکہ منافق جو سب سے بڑا منافق تھا عبداللہ بن ابی، یہ خزرج قبیلے سے تھا. اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے نا انصار مدینہ کے، عرب کے. تو خزرج اور بنو نذیر کے بہت پرانے تعلقات تھے، زمانہ جاہلیت سے تعلقات چلے آ رہے تھے. تو عبداللہ بن ابی نے پیغام بھجوایا بنو نذیر والوں کو، کوئی ضرورت نہیں یہاں سے ہلنے کی، ہم ہیں تمہارے ساتھ. اگر ان مسلمانوں نے تمہارا محاصرہ کیا اور تمہیں یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا تو ہم، اور تم ان سے لڑے تو ہم تمہاری مدد میں ان سے لڑیں گے، اور اگر انہوں نے بالفرض تمہیں مدینے سے نکال دیا ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے. بالکل ڈٹے رہو اپنی جگہ پہ، کہیں جانے کی ضرورت نہیں. ان کی ہمتیں بڑھ گئیں، یہ قلعہ بند ہو گئے. قلعے تھے ان کے، راشن واشن سب جمع کیا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ فرما لیا. جب محاصرہ کیا تو یہ 2 ہفتے تک انتظار کرتے رہے کب خزرج والے مدد بھیجیں گے. مدد ندارت موجود ہی نہیں، غائب. اور اللہ نے آگے کہا یہ بالکل شیطان کی حرکت کی ہے ان منافقین نے. شیطان بھی اسی طرح انسان کو گناہ کرواتا ہے، بڑی ہمت ڈال اور ڈھارس دیتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. اور جب آدمی گناہ کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے مجھ سے، میرا تم سے کوئی تعلق ہی نہیں، جاؤ. بالکل شیطان جیسے کرتا ہے انسان کے ساتھ ویسے ہی انہوں نے کیا ان کے ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محاصرے میں ایک غیر معمولی کام کیا جس پر بعد میں بہت شور بھی مچا مشرکین کی طرف سے اور یہود کی طرف سے. ان کی جو سب سے قیمتی متاع تھی یہودیوں کی، وہ کھجور کے درخت تھے جو قلعوں کے آس پاس لگے ہوئے تھے. نبی علیہ السلام نے حکم دیا ان کو کاٹنا شروع کرو. عام حالات میں جو جنگ کے لیے احکام ہمارے دین نے دیے ہیں اس میں یہ کہ کسی درخت کو، کسی کھیت کو، کسی باغ کو، کسی پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچانا. یہ ایک ایکسیپشن تھی. بڑا شور مچا کہ یہ کیا ہو رہا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات باقاعدہ نازل فرمائی، تم جو بھی درخت کاٹتے تھے یا اس کو کھڑا چھوڑ دیتے تھے فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے حکم سے تھا، تاکہ یہ لوگ گھبرا کر فوراً ہتھیار ڈال دیں کہ بھئی یہ تو ہماری معیشت کا نقصان ہو جائے گا بہت بڑا. تو ایمرجنسی صورتحال میں بعض اوقات احکام تبدیل ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا خاص حکم تھا اس موقع پر، چنانچہ مسلمانوں نے یہ اقدام اٹھایا. لہٰذا انہوں نے پھر کیا کیا، ہتھیار ڈال دیا. جب منافقین کی طرف سے بھی مدد نہیں آئی، درخت کٹنا شروع ہوئے، پریشان ہو گئے، ہتھیار ڈال دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا کہ بھئی تم اپنے مال و اسباب میں سے جتنا کچھ اونٹوں پر لاد کر لے جا سکتے ہو لے جاؤ، اپنے ساتھ خیبر لے جاؤ. اور یہ ایسے کنجوس اور ایسے مال کے حریص، انہوں نے اپنے گھروں کی کھڑکیاں دروازے تک توڑ توڑ کے اونٹوں پر لاد کر لے جانا شروع کر دیں، اور مسلمان ان کی مدد کر رہے تھے. تو یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، اپنے گھروں کو خراب کر رہے تھے اپنے ہاتھوں سے بھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی. اس قدر مال کے حریص تھے، جو کچھ لے جا سکتے تھے سب اپنے ساتھ لے گئے. باقی جو کچھ پیچھے بچا مسلمانوں کے لیے وہ مال فے کہلاتا ہے. مال غنیمت اور مال فے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو جنگ کے نتیجے میں حاصل ہو. یہاں تو کوئی جنگ ہوئی نہیں، مسلمانوں نے ابھی محاصرہ ہی کیا ہوا تھا، جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. تو بغیر جنگ کے جو مال حاصل ہو وہ مال فے کہلاتا ہے. اور مال فے یہ پورا کا پورا اسی طرح بیت المال میں جاتا ہے جیسے مال غنیمت کا خمس 20واں حصہ
1/5 حصہ جس طرح بیت المال میں جاتا ہے، تو یہ مالف ہے پورا کا پورا بیت المال میں جاتا ہے۔ اور پھر اس کے مصارف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ کس کس پر خرچ ہوگا، یہ مسکینوں پر، غریب اور یتیموں پر، نبی علیہ السلام پر، آپ کے گھر والوں پر، رشتہ داروں پر، اور اسی طریقے سے فقراء پر۔ اور پھر فقراء میں مہاجرین کے فقراء کا بھی تذکرہ ہے اور انصار کے فقراء کا بھی تذکرہ۔ یہاں پر ایک اہم معاشی اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا آیت نمبر 7 میں، کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ۔ یہ جو اللہ تعالیٰ مال کے حوالے سے احکام دیتا ہے نا، زکوٰۃ کے احکام اور صدقات واجبہ کے احکام، صدقات نافلہ کے احکام، مال غنیمت کے احکام، مال فے کے احکام، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ تاکہ دولت تمہارے صرف مالداروں کے ہاتھوں میں جمع نہ ہو جائے، بلکہ مالداروں سے نکل کر غربا تک جائے، اور اس سے پھر معیشت کا پورا پہیہ گھومتا ہے اور عمومی خوشحالی آتی ہے۔ تو جہاں ارتکاز ہو جائے گا، جہاں روکنا شروع کریں گے مال کو، وہاں گڑبڑ ہو جائے گی، خرابی۔ جیسے آج کل ہے کہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے، غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، ساری دنیا میں یہی حال ہے۔ جبکہ اسلام نے ان احکام کے ذریعے، صدقات واجبہ ہوں، نافلہ ہوں، ان کے ذریعے سے، اور بقیہ جو مال کے بارے میں احکام ہیں ان کے ذریعے سے اس بات کا اہتمام کیا کہ یہ مال غربا کے ہاتھ سے، امراء کے ہاتھ سے نکلے اور غربا تک پہنچے۔ انصار مدینہ کی بہت تعریف کی گئی ہے اس مقام پر، جنہوں نے ہر موقع پر اپنا حصہ مہاجرین کے لیے قربان کیا، مہاجرین مکہ کے لیے قربان کیا، چاہے خود کتنی تکلیف اور پریشانی میں ہوتے تھے، لیکن ہمیشہ مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دیا کرتے تھے۔ تو یہ ایثار اور یہ قربانی، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی تعریف فرمائی ہے اس مقام پر، اور کئی واقعات ہیں اس حوالے سے، ان کی تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں، تفاسیر میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ آخر میں تعریفاً کہا گیا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو کوئی اپنے جی کی لالچ سے بچا لیا گیا، جس کے دل میں مال کی، دنیا کی محبت نہیں ہے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ پھر ایک دعا سکھائی گئی، انصار مہاجرین کا ذکر ہوا، پھر انصار کا ذکر ہوا، پھر اختتام پر ایک دعا سکھائی، وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور یہ مال فے میں سے ان غربا کا بھی حق ہے جو ان انصار اور مہاجرین کے بعد آئیں۔ اور وہ بعد آنے والے کیا دعا کرتے ہیں؟ یقولون، یہ دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دیجئے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دیجئے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے۔ یعنی بعد والوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ پہلے والوں کے لیے دعا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا مانگتے رہو۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے لیے کوئی بغض نہ رکھیے، کوئی کدورت نہ رکھیے، کوئی میل نہ رکھیے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب آپ بہت شفیق اور بہت مہربان ہیں۔ تو حضرات صحابہ کرام کے بارے میں دل میں کوئی بغض نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو، کوئی میل نہ ہو، کوئی برا خیال نہ آئے، اس کی دعا سکھائی گئی اللہ نے خود دعا سکھائی۔ تو یہ بھی صحابہ اکرام کی عظمت کے حوالے سے بڑی خوبصورت دعا ہے، اور یہ جو دل کا کسی بھی مسلمان سے صاف ہونا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، آپ نے دیکھا سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ یہودی ربی تھے، بہت بڑے یہودی عالم تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا جس کسی نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے ان کو دیکھ لے، جنت کی بشارت ارشاد فرمائی آپ۔ ایک صحابی اس مجلس میں تھے، ان کو شوق ہوا کہ میں ذرا دیکھوں یہ کیا ایسا کام کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایسے جنت کی بشارت دے دی۔ تو 3 دن کے لیے ان کے گھر پہ مہمان ہو گئے، انہوں نے بڑا اکرام کیا، لیکن ان صحابی کو کوئی عمل ایسا نظر نہیں آیا جو بقیہ لوگ نہ کرتے ہوں اور یہ کر رہے ہوں، کوئی خاص کام، کوئی خاص وظیفہ، کوئی خاص نفل، کوئی خاص عمل، کچھ نظر نہیں آیا۔ بقیہ جیسے سب کام نیک کام کرتے ہیں ایسے یہ بھی کر رہے تھے۔ تو آخر میں انہوں نے عرض کیا کہ میرا آنے کا مقصد یہ تھا اصل میں کہ میں دیکھوں، مجھے تو کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ انہوں نے کہا واقعی میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، بس ایک چیز کا میں اہتمام کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ سبب ہو کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو یہ فکر اور اہتمام کرتا ہوں کہ میرا دل کسی بھی مسلمان کے حوالے سے کینے سے بھرا ہوا نہ ہو، سب کے بارے میں اپنے دل کو صاف کر کے پھر میں سوتا ہوں۔ ایسا بڑا عمل ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آپ سوچیں اگر کوئی واقعتاً صدق دل سے اپنے دل کو صاف کر دے تو رنجشیں،
اور جھگڑے اور مسائل سب ختم ہو جائے نا، سب ختم ہو جائے. تو بظاہر چھوٹا سا کام ہے لیکن بہت بڑا غیر معمولی اس کا نتیجہ ہے. اختتام پر توحید باری تعالیٰ کا مضمون بڑا شاندار انداز میں آیا. ایک تو قرآن مجید کی عظمت، آیت نمبر 21 بہت مشہور، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو تم اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے روب سے جھکا جا رہا ہے، پھٹا پڑتا. ایسا اس قرآن کی عظمت ہے، ایسی اس کی تاثیر ہے. تو یہ عظمت اور یہ تاثیر اگر میرے اور آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں چھوڑ رہی، جو پیچھے ہم پڑھائے سورہ زمر میں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس قرآن کی وجہ سے اہل ایمان کے جو کھالے ہیں وہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس قرآن کی وجہ سے. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل، ان کے کھالے اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. اگر یہ تاثیر نہیں محسوس ہو رہی تو کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہے ہمارے ساتھ، بہت بڑا مسئلہ، اس کا علاج کرنے کی ضرورت. دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے موت کی کثرت، تلاوت قرآن، اللہ کا ذکر، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. باری تعالیٰ کی بڑی خوبصورت صفات کا گلدستہ یہاں جمع کیا گیا. هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. عالم الغیب والشہادہ، وہ چھپی کھلی ہر بات کو جاننے والا ہے. هو الرحمن الرحیم، وہی ہے جو سب پر مہربان، بہت زیادہ مہربان ہے. رحمان اور رحیم کا فرق ہم نے سورہ فاتحہ میں دیکھا تھا. رحمان وہ ذات جس کی رحمت ہر ایک پر چھائی ہوئی ہے، ایکسٹینسو ہے، ٹھیک ہے، عمومی ہے، پھیلی ہوئی ہے. اور رحیم وہ ذات جس کی رحمت جس پر ہو بہت زیادہ ہو، انٹینس ہو، بہت زیادہ ہو، بہت گہرائی کے ساتھ. هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. الملک، جو بادشاہ ہے. القدوس، تقدس کا مالک ہے، پاکی کا مالک ہے. السلام، سلامتی دینے والا. المؤمن، امن بخشنے والا. المہیمن، سب کا محافظ نگہبان. العزیز، بڑے اقتدار والا. الجبار، جو ہر خرابی کی اصلاح کرنے والا ہے. المتکبر، اور جو انتہائی بڑائی کا مالک ہے. سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. هو اللہ، وہی تو اللہ ہے. الخالق، جو پیدا کرنے والا ہے. الباری، وجود میں لانے والا ہے. المصور، صورتیں بنانے والا ہے، صورت گری کرنے والا ہے. لہ الاسماء الحسنی، سب اچھے نام اسی کے ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ اس کی تسبیح کرتی ہیں. وہو العزیز الحکیم، اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کے پھر سورہ حشر کی آخری 3 آیات هو اللہ الذی سے لے کر اختتام تک پڑھ لیا کرے شام کو، تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. شام کو پڑھ لے، صبح کو پڑھ لے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں. بظاہر بہت چھوٹا سا عمل ہے لیکن اجر اور نتیجہ بہت بڑا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. سورۃ الممتحنہ. سورۃ الممتحنہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان نازل ہوئی. تو صلح حدیبیہ کا واقعہ کل ہم نے سورۃ الفتح میں بہت تفصیل سے دیکھ لیا. تو اس صلح میں یہ طے ہوا تھا کہ جنگ بندی ہوگی 10 سال کے لیے، اور کچھ شقیں مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھیں. جیسے ایک یہ کہ کوئی شخص مسلمان ہو کے مدینہ جائے گا تو مدینہ والے اس کو واپس کر دیں گے، کفار کے حوالے کر دیں گے. کوئی شخص مرتد ہو کے مکہ آئے گا تو مکے والے اس کو واپس نہیں کریں گے. تو 2 واقعات ہوئے. ایک خاتون تھیں جو مسلمان ہو کے مدینہ آ گئیں، پہنچ گئے قریش کے لوگ واپس لینے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو واپس نہیں کرنا. انہوں نے کہا بھائی معاہدہ ہو چکا. کہا بھائی معاہدے میں تو رجال کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، مردوں کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، عورتوں کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے. اور پھر یہاں آیات بھی نازل ہو گئیں کہ فلا ترجعوہن الی الکفار، جو ہجرت کر کے خواتین آئیں ان کو کفار کو واپس نہ لوٹاؤ. دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ ایک صحابی حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مدینہ آ گئے، پہنچ گئے، پیچھے سے 2 لوگ ان کو لینے کے لیے. آپ نے دستور کے موافق ان کو حوالے کر دیا. واپسی کے سفر میں کسی وقت کہیں پڑاؤ ڈلا ہوا تھا اور وہ دونوں شاید سو رہے تھے، غافل تھے، کیا تھے، انہوں نے ان میں سے ایک کی تلوار لی، دونوں کو ختم کر دی. واپس نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ رسول اللہ میں تو آزاد ہو گیا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے، میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا،
تو بس آپ مجھے اجازت دیں، میں کسی اور علاقے میں چلوں. آپ نے اجازت دی تو انہوں نے جا کے ڈیرا ڈال لیا ایسی جگہ جہاں سے کفار کے تجارتی قافلے گزرتے تھے. اب مکے میں جس کو پتہ چلتا وہ مدینہ آنے کے بجائے حضرت ابو بصیر کے پاس پہنچ جاتا. وہاں ایک جتھا سا بنتا چلا گیا مسلمانوں کا، اور ایک مصیبت ہو گئی. قریش کے تجارتی قافلے، ان پہ بار بار حملے ہو رہے ہیں، بار بار حملے ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ خود آئے اور کہا بھائی ان کو اپنے پاس بلا لیجیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو اس طریقے سے وہ مسئلہ حل ہوا. جب ایک اور واقعہ پیش آیا جو سورہ توبہ میں جس کی طرف اشارہ ہے، سورہ توبہ کی بھی جو ابتدائی آیات ہیں وہ بھی اسی زمانے میں نازل ہوئیں. معاہدے میں یہ طے ہوا تھا کہ بنو قریش کے جو مختلف قبائل ہیں یا عرب کے جو مختلف قبائل ہیں ان میں سے جو چاہے مسلمانوں کے ساتھ حلیف بن جائے، دوست بن جائے، دوستی کا معاہدہ کر لے، جو چاہے کفار کے ساتھ. تو بنو بکر ایک قبیلہ تھا، انہوں نے قریش کے ساتھ معاہدہ کر لیا. بنو خزاعہ ایک قبیلہ تھا، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا. بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملے کی منصوبہ بندی کی ایک موقع پر، اور قریش سے بھی مدد مانگی. قریش نے کچھ آدمی بھی دیے، اسلحہ بھی دیا، اور رات کے وقت جب کہ یہ حضرات آرام کر رہے تھے شب خون مارا ہے اور کئی خزاعیوں کو شہید کر دیا، قتل کر دیا. ان میں سے جو لوگ بچ گئے وہ دوڑتے ہوئے مدینہ پہنچے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر دہائی دی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، ہم تو آپ کے حلیف ہیں، تو یہ تو معاہدہ ہوا تھا جنگ بندی کا، یہ کیا ہوا؟ آپ نے قریش کو پیغام بھیجا کہ دیکھو تم نے صلح کی خلاف ورزی کی، اب یا تو بنو خزاعہ کو خوں بہا ادا کرو، ان کے جتنے آدمی مارے گئے ہیں، تو صلح جاری رہے گی. صلح جاری رکھنی ہے تو دوسری صورت یہ ہے کہ تم رستے سے ہٹ جاؤ، ہم بنی بکر سے خود حساب کر لیں گے. ورنہ یہ دو چیزیں نہیں کرتے تو معاہدہ سمجھو ختم، صلح ختم. انہوں نے قریش والوں نے اپنے کبر میں تکبر میں کہا ہمیں نہیں چاہیے ایسی صلح، ختم. غصے میں صلح ختم کر دی. بعد میں ہاتھوں سے طوطے اڑ گئے کہ یہ ہم نے کیا کیا، ہمارے پاس تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اب ان کا ہم مقابلہ کر سکیں. یعنی صلح مسلمانوں کی اب ضرورت نہیں رہی تھی، وہ کفار کی ضرورت تھی اب. چنانچہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کو قریش کی طرف سے آئے تھے، وہ خود مدینہ چل کے آئے، بار بار صلح کی تجدید کرنے کی کوشش کریں، آپ صلح پر آمادہ ہی نہ ہوں. اب ضرورت ہی نہیں تھی صلح کرنے کی، طاقت جتنی چاہیے تھی وہ آ چکی، اور آپ نے ارادہ فرما لیا کہ اب مکہ فتح کرنے کا وقت آ گیا. اچھا، آپ علیہ السلام کی عام طور پر جنگی اسٹریٹجی یہ ہوتی تھی کہ آپ اپنی ڈائریکشن نہیں بتاتے تھے کہاں جانا ہے، تاکہ دشمن کو تیاری کا موقع نہ ملے. تو چند قریبی صحابہ کو، بہت قریبی چند صحابہ کو آپ نے بتایا ہوا تھا، عمومی کسی کو نہیں پتا تھا کہ اتنی تیاری ہو رہی ہے. آس پاس سے بدو قبائل بھی جو مسلمانوں کے ساتھ تھے وہ بھی آ رہے ہیں، کیا تیاری ہو رہی ہے کسی کو اندازہ نہیں تھا. لوگ سمجھے ایسی تیاری ہو رہی ہے شاید سلطنت روما سے کوئی مقابلہ ہے. تو ایک صحابی تھے حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدری صحابی ہیں، بہت شان کے حامل ہیں. ان کا خاندان مکے میں تھا، یہ ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، خاندان مکے میں تھا، اور ان کو اندیشہ تھا کہ اگر ان کو پتا تھا کہ مکے پر حملہ ہو رہا ہے، اگر مکے میں قریش نے رزسٹ کیا اور جنگ چھڑی تو ان کے اپنے گھر والے بھی وہاں موجود تھے، کہا کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ بھئی اللہ کے نبی کو تو فتح ملنی ہی ملنی، وہ تو اللہ کے رسول ہے نا، ان کو تو فتح ملنی ہی ہے، تو میں قریش پر یہ احسان کر دیتا ہوں کہ انہیں بتا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کو تو فتح ملے گی، شاید اس احسان کی وجہ سے وہ میرے گھر والوں کا کوئی خیال کر لیں، ان کو کوئی کسی محفوظ مقام پر منتقل کر. ایک خاتون کے ذریعے سے خط روانہ کیا جو مکہ کی طرف جا رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو اطلاع کر دی. آپ نے صحابہ اکرام کو دوڑایا، انہوں نے جا کر فوراً اس عورت کو روکا، اس سے وہ خط برآمد کیا، اور نبی علیہ السلام نے پھر حضرت حاطب کو بلایا کہ بھئی ایسا کیوں کیا. انہوں نے سب اپنی وجہ تفصیل سے بتائی. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ منافق ہو گیا، اس کی گردن اتار دیں. آپ نے فرمایا اے عمر جانتے نہیں ہو بدری صحابی ہیں، بدر کے شرکاء میں سے، اور بدر والوں کو اللہ کہہ چکے تم جو چاہو کرو، اب تمہارا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچائے. اصحاب بدر کی یہ عظمت. تو آپ نے بھی درگزر فرمایا اور معاملہ اس طرح سے حل ہوا. تو اس پس منظر میں اس کی پہلی آیت ارشاد ہوا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ دیکھو، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ایسا دوست مت بناؤ کہ ان کو محبت کے پیغام بھیجنے لگو، حالانکہ تمہارے پاس جو حق آیا ہے اس کا یہ انکار کر چکے ہیں۔ یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، صرف اس بات پر وہ رسول کو بھی اور تمہیں بھی مکے سے نکال چکے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہو۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، لہٰذا اگر تم میرے رستے میں جہاد کرنے کی خاطر اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہو تو پھر ایسا مت کرو، ان کے ساتھ دوستی کے پیغامات مت شیئر کرو۔ تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، تم ان سے خفیہ طور پر دوستی کی بات کرتے ہو، حالانکہ جو کچھ خفیہ طور پر تم کرتے ہو، جو کچھ اعلانیہ کرتے ہو، اللہ اس سب کو پوری طرح جانتا ہے۔ میں جانتا ہوں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ومن یفعل منکم، اگر تم میں سے کوئی بھی ایسا کرے، فقد ضل سواء السبیل، وہ تو صحیح رستے سے بھٹک گیا۔ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، اگر کہیں تم ان کے ہاتھ آ جاؤ تو وہ تو تمہارے بدترین دشمن ہوں گے۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں پھیلا پھیلا کر تمہارے ساتھ برائی کریں گے۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، ان کی خواہش تو یہ کہ تم کافر بن جاؤ۔ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ، قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کام آئیں گی نہ تمہاری اولاد، اللہ ہی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ اسے پوری طرح دیکھتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ آگے سیدنا ابراہیم کے اسوے کا ذکر ہے رضی اللہ تعالیٰ، کہ ان کا بھی باپ مشرک تھا، دوسری طرف تھا، انہوں نے تو اعلان برات کر دیا، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تو بری ہیں اس سے جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا، تم سے بھی اور تمہارے معبودان باطلہ سے بھی ہم بری ہیں۔ کفرنا بکم، ہم نے تمہارا انکار کیا۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ہے، حتی تؤمنوا باللہ ربکم، یہاں تک کہ تم اپنے اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ تو ان کا اسوہ حسنہ بیان ہوا، اور پھر کفار کے ساتھ حسن سلوک کی کہاں اجازت ہے کہاں نہیں ہے، اس کا قاعدہ اور اصول بیان کر دیا گیا۔ فرمایا کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ کوئی نیکی یا انصاف کا معاملہ کرو، اللہ تمہیں نہیں منع کرتا، حسن سلوک کر سکتے ہو ایسے کفار کے ساتھ، اس نیت سے کہ وہ اسلام کے قریب آ جائیں۔ جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہاں، انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم، اللہ تمہیں ایسے کفار سے دوستی کرنے سے سختی سے منع کرتا ہے جو تم سے دین کے معاملے میں لڑیں، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالیں اور تمہارے نکالنے پر ایک دوسرے کی مدد کریں۔ ومن یتولہم، جو لوگ ان سے دوستی رکھے گا، فاولئک ھم الظالمون، یہی لوگ ظالم۔ تو وہ کفار جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہیں کسی بھی میدان میں، ٹھیک ہے، اور جنگ کے میدان میں ہیں یا نقصان پہنچانے کے میدان میں ہیں یا ان کے مال اور ان کی املاک اور ان کی جائیدادیں اور ان کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے در پہ ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ہمدردی، کسی قسم کی دوستی، کسی قسم کا تجارتی تعلق بھی نہیں رکھا جا سکتا، پیچھے تفصیل گزر چکی۔ آگے پھر مہاجرات ممتحنہ جو صورت کا نام ہے، وہ خواتین جن کا امتحان لیا گیا، کہا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لے لو، اور اگر معلوم ہو کہ یہ واقعی مومن ہیں تو پھر ان کو واپس مت کرو، کفار کے حوالے مت کرو۔ آگے پھر ان سے نکاح کی بھی اجازت دی گئی اور کچھ ذیلی احکام اس حوالے سے دیے گئے۔ خواتین سے سورت کے اختتام پر خواتین سے جن الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے اس کا تذکرہ، بیعت پر کل بھی بات ہوئی، سورہ فتح میں بیعت رضوان کا حوالہ آیا تھا، تو خواتین کی اصلاح کے حوالے سے بھی ان سے بھی بیعت لیتے تھے آپ علیہ السلام، لیکن جیسے مردوں سے بیعت میں ہاتھ ملاتے تھے تو آپ علیہ السلام نے، حضرت عائشہ کہتی ہیں، کسی خاتون سے زندگی بھر کبھی ہاتھ نہیں ملایا۔ تو اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ کوئی چادر وغیرہ ہوتی تھی اس کے ذریعے سے بیعت ہو جاتی تھی، یا خواتین پردے میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف ہیں، یا چادر ہو درمیان میں، یا کوئی بڑا سا پانی کا تسلا ہو، ایک طرف خواتین ہاتھ ڈال دیتی تھی، ایک طرف آپ علیہ السلام، اس طریقے سے۔ یا ایک مرتبہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اپنے نمائندے کے طور پر، انہوں نے ان سے بیعت لی۔
تو وہ الفاظ یہاں ذکر ہوئے ہیں، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس مسلمان عورتیں اس لیے آئیں، یبایعنک، آپ سے بیعت کرنے کے لیے، کن باتوں پر؟ علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں مانیں گی، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، نہ کوئی ایسا بہتان باندھیں گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گڑھ لیا ہو۔ اس محاورے کا کیا مطلب ہے؟ دو مطلب ہو سکتے ہیں تفسیری اقوال کے موافق۔ ایک یہ کہ کھلم کھلا کسی پر جھوٹا بہتان لگانا، بدکاری کا الزام لگا دینا۔ دوسرا مطلب یہ کہ وہ کسی ایسے شخص کو اپنے شوہر کا بیٹا قرار نہیں دیں گی جو حقیقت میں اس کا نہیں۔ تو کسی لڑکے کے لیے اپنے شوہر کا نسب ثابت کرنا، ظاہر ہے یہ دعویٰ یہ ہے پھر کہ یہ اسی کی اولاد ہے، وہ اگر انکار کر دے تو پھر معاملہ بدکاری کی طرف چلا جاتا ہے یقیناً۔ تو اس لیے اس معاملے میں احتیاط کے حوالے سے کہا گیا کوئی ایسی جھوٹی بات، کوئی ایسا بہتان نہیں باندھیں گی اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان جو انہوں نے گڑھ لیا ہو۔ ولا یعصینک فی معروف، نہ ہی کسی بھلائی کے کام میں نافرمانی کریں گے، کسی بھلائی کے حکم میں جو نبی علیہ السلام دیں آپ کی کوئی نافرمانی کریں گی تو فبایعوہن، اے نبی ان سے بیعت لے لیا کریں، واستغفر لہن اللہ، ان کے حق میں اللہ سے مغفرت مانگا کریں، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ متفق علیہ روایت سیدنا عبداللہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقول ہے کہ بالکل انہی الفاظ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے بھی بیعت لیا کرتے تھے، بالکل انہی الفاظ کے، مذکر کے سارے صیغے استعمال ہوئے اور انہی الفاظ کے ساتھ آپ علیہ السلام مردوں سے بھی بیعت لیا کرتے تھے اصلاح کی۔ سورۃ الصف جہاد و قتال کے موضوع پر ہے، اور اس کے پس منظر میں امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ اور امام بغوی علیہ رحمہ نے کچھ روایتیں نقل کی ہیں کہ بعض صحابہ اکرام انہوں نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا اگر ہمیں ایک دفعہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے، تو ہم تو اس عمل کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی سورہ صف کی، آپ نے انہیں بلایا اور ان آیات کی تلاوت کی، لیکن پہلے آپ نے انہیں ایک ادب سکھایا، ایک طریقہ سکھایا، تلقین فرمائی کہ کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے جس میں کسی قسم کے دعوے کا پہلو ہو۔ یہ ایک دعویٰ ہے نا، مجھے پتہ چل جائے کہ کون سا عمل اللہ کو پسند ہے تو میں تو اپنی جان تک اس کے لیے قربان کر دوں، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ بھئی یہ دعوے یہ بہت زیادہ پسندیدہ باتیں نہیں ہیں، بس اللہ سے عمل کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ادب سکھایا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائی تھیں وہ پڑھ کے سنائی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو بھی کوئی چیز ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہی، وہو العزیز الحکیم، وہی اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ اللہ کے نزدیک بڑی قابل نفرت بات ہے کہ تم ایسی بات کہو جو تم کرو نہ۔ تو ایک تو تنبیہ کر دی گئی کہ دیکھو دعویٰ بہت بڑا کیا ہے تم نے، اب ایسا نہ ہو کہ دعوے کے مطابق عمل نہ ہو، ابھی ہم بتا رہے ہیں وہ کون سا عمل ہے۔ اور دوسری طرف منافقین پر بھی رد ہو گیا، جو بڑے بڑے دعوے کرتے رہتے تھے لیکن عمل کچھ بھی نہیں تھا، عمل میں بہت کوتاہی تھی، تو ان پر بھی رد ہو گیا۔ اب بتائے کون سا عمل ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، حقیقت یہ اللہ تو ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے رستے میں اس طرح صف بنا کر لڑتے ہیں کأنہم بنیان مرصوص، جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں، ایسے لڑتے ہیں اللہ کے رستے میں۔ چونکہ یہ جہاد کا زمانہ تھا، سورہ صف کا نزول جس زمانے ہوا ہے تو غزوات کا سلسلہ چل رہا تھا، کہا سب سے بڑا عمل اس وقت یہ ہے اللہ کے رستے میں جنگ کرنا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور بنی اسرائیل نے کس طرح ان پیغمبروں کی نافرمانی کی اس کا ذکر، اور اب کہا جا رہا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس کو اسلام کی طرف بلایا جائے اور وہ پھر بھی جھٹلائے اور انکار کرے۔ پھر کہا یہ جو دشمن ہے نا، دشمن تمہارا، خاص طور پر اہل کتاب اور مشرکین، یہ کبھی بھی تمہارے خلاف خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے، انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے تمہارے خلاف، ٹھیک ہے۔ اچھا آج بھی یہ بحثیں ہوتی ہیں، میں نے شاید سورہ آل عمران میں بھی یہ موضوع ذکر کیا تھا، آج بھی یہ بحثیں ہوتی ہیں
کہ بھئی یہ مسلمان لوگ یہ تو ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں فلاں کی سازش ہے اور فلاں کی سازش ہے اور کانسپریسی تھیریز ہی ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور فلاں یہ کر رہا ہے، تو اپنی غلطیوں پر توجہ نہیں کرتے اور بس سارا ملبہ کفار پہ ڈال دیتے ہیں، یہ ان کی سازشیں ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ بھئی ان کی سازشیں کامیاب کیوں ہو رہی ہیں؟ تمہارے اندر کوئی کمزوری ہے اس کو بھی دیکھو۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی وہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے تمہارے خلاف سازشیں کریں، تمہاری بس کوتاہی ہے جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں اس میں اعتدال مطلوب ہے، اس مسئلے میں اعتدال مطلوب ہے۔ ایک طرف اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کفار کا ایک بہت بڑا طبقہ زندہ ہی اس لیے ہے کہ انہوں نے اسلام کی مخالفت کرنی، یہ قرآن گواہی دے رہا، بار بار قرآن مجید بتاتا ہے، اور سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے تمہارے بدترین دشمن یہود ہیں اور مشرکین ہیں، نہیں چھوڑیں گے تمہیں، ان کا بس چلے۔ سورہ بقرہ ہم پڑھ چکے، ان کا بس چلے یردونکم بعد ایمانکم کفارا، یہ تو تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کے ہی چھوڑیں، حسدا من عند انفسہم، اپنے حسد کی وجہ سے، یہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو ایک طبقہ ہے یقیناً جو سازشیں کرتا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا، آج بھی کر رہے ہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ ہاں دوسری طرف یہ بات بھی صحیح ہے کہ بھئی اس وجہ سے اپنی کوتاہیوں سے صرف نظر نہیں ہونا چاہیے، سارا ملبہ ان پہ نہیں ڈالنا چاہیے، ہمارے اندر بھی کچھ کمزوریاں ہیں، کچھ نہیں بہت ساری کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے ان کی سازشیں کارگر ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی ہمارے بعض اوقات، اللہ تعالیٰ، ورنہ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ مسلمانوں کے حق میں کفار سے لڑنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی مسئلہ ہے نا، ہمارے اینڈ پہ کوئی مسئلہ ہے، اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے اور ان کی سازشوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا، اللہ کے ساتھ خلوص اور اخلاص پیدا کرنا چاہیے، جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے دین کے اعتبار سے، دین کے تعلق سے، اس کو ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تو کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، حالانکہ اللہ تو اپنے نور کی تکمیل کر کے رہے گا چاہے ان کافروں کو یہ بات کتنی بری لگے۔ جیسے کہ حدیث میں بشارت ہے قیامت سے پہلے پوری زمین صرف اور صرف اسلام کے نور سے منور ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک جگہ ان اللہ زوالی الارض، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین کو مجھے لپیٹ کر یا سکیڑ کر دکھا دیا، فرأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا، میری اس امت کی حکومت سلطنت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک مجھے دکھا دیا گیا، پوری زمین دکھا دی گئی تو پوری زمین پر پہنچے گی۔ اور حدیث میں آیا سیدنا مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کوئی خیمہ اونٹ کے کھال اس کی جلد کا بنا ہوا یا کوئی گھر اینٹ گارے کا بنا ہوا نہیں بچے گا الا ادخلہ اللہ فیہ کلمۃ الاسلام، اللہ تعالیٰ اس میں اسلام کا کلمہ داخل کر کے رہیں گے، بعز عزیز او ذل ذلیل، چاہے عزت دار کو عزت بخش کے چاہے ذلیل کو ذلیل کر کے، یعنی جو قبول کر لے گا اس کو اسلام عزت بخشے گا، جو قبول نہیں کرے گا اس کو چھوٹا بن کے رہنا پڑے گا، ذمی بن کے رہنا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے بے شمار اور بہت ساری روایات ہیں جن میں اس بات کی بشارت ہے کہ بالآخر یہ نور ایمان مکمل ہوگا اور پوری زمین میں جگمگائے گا۔ آگے فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی تو ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچائی کا دین دے کر بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے دوسرے تمام ادیان پر غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، چاہے یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی بری لگے۔ اب یہاں جس غلبے کی بات ہو رہی ہے وہ صرف سیاسی غلبہ نہیں، آج کے دور میں چونکہ وہی ہے نا خاص قسم کی ایک نظریاتی وبا پھیلی ہوئی ہے، تو یہی سوار ہوتا ہے کہ بس غلبے کا مطلب سیاسی غلبہ ہے، نہیں بھائی، سب سے پہلا غلبے کا میدان تو دلیل اور حجت کا میدان ہے، علم کا میدان ہے، سب سے پہلے دلیل حجت اور علم کے میدان میں اسلام کا غلبہ ہے، اور وہ ایسا ہے کہ وہ جس دن سے آیا ہے اس دن سے قیامت تک غالب ہی غالب ہے۔ دلیل اور حجت کے میدان میں آج تک کوئی اسلام کو نہیں گرا سکا، نہ کبھی گرا سکتا ہے۔ قرآن مجید نے چیلنج بھی دیا ہوا ہے کہ تم اس جیسا کوئی کلام پیش کر دو، یا
جو سورہ نساء میں ہم نے پڑھا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تمہیں اس میں آپس میں کانٹرڈکشنز ملتے، اختلافات ملتے، کچھ بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے۔ تو دلیل اور حجت کے میدان میں ہمیشہ سے غالب ہے، ہمیشہ غالب رہے گا۔ باقی جہاں تک سیاسی سطح پر غلبے کی بات ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ شرائط رکھی ہوئی ہیں۔ جس زمانے میں مسلمان وہ شرائط پوری کر دیں گے ان کو مل جائے گا، نہیں کریں گے نہیں ملے گا۔ جیسے سورہ نور میں آیت استخلاف، وہاں وقت کی کمی کی وجہ سے ہم نے چھوڑ دی تھی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے تم میں سے بعض لوگوں سے جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، ان سے وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو زمین کی خلافت عطا کریں گے، زمین پر اسلام کو تمکن اور جماؤ عطا کر دیں گے، تمہاری خوف کی حالت کو امن سے بدل دیں گے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، لیکن یہ وعدہ کن لوگوں سے؟ جو میری ہی عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو ایمان، نیک اعمال، عبادت، ذوق عبادت، شوق شہادت، اس میں جو لوگ آگے بڑھیں گے اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ وعدہ رہا۔ اچھا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ ساری زمین پر پوری کی پوری زمین پر ایک وقت میں ہونا ضروری ہے، نہیں، ہو سکتا ہے کسی ایک علاقے میں ہو، دوسرے علاقے میں نہ ہو، پھر دوسرے علاقے میں ہو جائے، تیسرے میں نہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ مختلف اقوام سے، یعنی مسلمانوں کے مختلف اقوام سے مختلف ادوار میں پورا ہوتا چلا آیا ہے۔ آج بھی بعض لوگوں کے ساتھ پورا ہو رہا ہے، ہاں اپنی پوری شان کے ساتھ قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا، جب سیدنا مہدی رحمہ اللہ اور ان کے ساتھ سیدنا مسیح علیہ السلام کا نزول اور وہ جو قیامت کے سارے احوال ہیں، تو پھر پوری زمین پر بھی اسلام کا غلبہ ہو جائے گا۔ تو یہ یہاں پر اس آیت سے بعض اوقات یہ ایک مفہوم نکال لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کہا ہے نا، اللہ نے رسول کو اس لیے بھیجا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ کہ اس کو بقیہ ادیان پر غالب کر دیں۔ تو یہ سمجھ لیا گیا کہ شاید رسولوں کے آنے کا اصل مقصد ہی یہی ہے۔ رسولوں کے آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ سیاسی غلبہ۔ حالانکہ ہم نے عرض کیا، پہلی بات تو یہ کہ غلبہ دلیل و حجت کے میدان میں بھی ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا اور سارے رسولوں کا اگر ہم یہ مقصد متعین کر لیں تو سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ بعض روایات میں 70 کا ذکر ہے، بعض میں 80 کا ذکر ہے، اور کتنے عرصے دعوت دیتے رہے؟ 950 سال۔ تو اگر یہ معیار ہے سیاسی غلبہ، تو معاذ اللہ سیدنا نوح کیا ہوئے؟ ناکام ہوئے معاذ اللہ۔ تو اللہ کے پیغمبر ہیں تو ناکام، وہ تو ناکام ہو ہی نہیں سکتے۔ کتنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کوڑا جواب دے دیا، آپ جائیے، آپ کرب جا کے جنگ کیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم تو نہیں کر رہے قتال۔ وہ بددعا دے رہے ہیں، اللہ میرے اور اس فاسق قوم میں جدائی ڈال دے۔ تو کیا وہ معاذ اللہ ناکام ہوگا؟ نہیں، یہ مقصد ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں یہ بات کی ہی نہیں جا رہی۔ رسولوں کے آنے کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے، اسلام کو اس طرح دلیل اور حجت سے ثابت کر دیں کہ سامنے والے کے لیے انکار کرنے کی کوئی معقول وجہ نہ ہو، پھر بھی انکار کرتا ہے تو الگ بات، لیکن ثابت کر دیں اس کے سامنے کہ اسلام برحق، اور اس کے ذریعے سے مخلوق کو خالق سے جوڑ دیں، جس کے نتیجے میں ان کی آخرت سنور جائے۔ یہ واحد مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسول علیہ السلام کو مبعوث کیا کرتا تھا۔ ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو شریعت کے احکام ہیں اجتماعی سطح کے، ان کا نفاذ یہ کوئی شریعت کے مقاصد میں سے نہیں۔ جب بھی یہ بات کرتے ہیں تو بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ نہیں بھائی، مانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شریعت کو نافذ فرمایا مدینہ منورہ میں، ٹھیک ہے، اور بعد میں بھی مسلمان حکمران کرتے چلے آئے ہیں۔ تو جو مسلمان حاکم ہو نہ کرے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے، بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، اور اس کو اس پر مجبور کرنے کے لیے علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کو نصیحت اور تلقین کرتے رہیں خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ۔ یہ اپنی جگہ ایک فریضہ ہے، اپنی جگہ ایک کام ہے، لیکن انبیاء کے بھیجنے کا مقصد، اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ ایسے جوڑیں کہ ان کی آخرت سنور جائے۔ جہاد کی ترغیب میں فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، تو اللہ تعالیٰ تم سے ایک تجارت کرے گا، ایسی تجارت جس کے نتیجے میں تم جہنم سے بچ جاؤ گے۔ اور پھر کہا
کہ جنت ملے گی اور ایک دوسری چیز بھی مل جائے گی، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، ایک اور چیز ہے جو تمہیں بڑی پسند ہے، نصر من اللہ، اللہ کی طرف سے مدد، وفتح قریب، قریبی فتح، وبشر المومنین، نبی اہل ایمان کو اس کی بھی بشارت دے دیجیے۔ تو صحابہ اکرام کے حق میں بشارت پوری ہوئی، مکہ فتح ہوا، بعد میں بھی اہل ایمان کے حق میں بشارت پوری ہوتی رہی وقتاً فوقتاً۔ سورۃ الجمعہ، اس میں آخری 3 آیات میں جمعے کے احکام بیان ہوئے۔ شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، یہود، یہ تمہارے بدترین دشمن ہیں، ان کو ہم نے تورات دی تھی، انہوں نے تورات کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ سلوک کیا جیسے کوئی گدھا ہو جس کی پیٹھ پر کتابیں لاد دی گئی ہوں، کمثل الحمار یحمل اسفارا، بڑی بڑی کتابیں گدھے پر لاد۔ اب اس گدھے نے ان کتابوں کا کیا کرنا؟ کوئی فائدہ تو اٹھانا نہیں۔ تو کہا تم یہ حرکت مت کرنا کہ اللہ نے تمہیں بھی ایک کتاب دی ہے، تم یہود کی طرح اس کے ساتھ اس کتاب سے بے وفائی مت کرنا، اس سے لا تعلقی اختیار مت کرنا، یہ حرکت تم نہ کرنا۔ پھر وہی چیلنج جو سورہ بقرہ میں گزرا، یہ یہودی کہا کرتے تھے جنت ہمارے لیے ہے، کہا اتنا ہی جنت تمہارے لیے ہے تو پھر دنیا میں کیا کر رہے ہو؟ موت کی تمنا کرو، جاؤ ابھی موت کی تمنا کرو، مرتے ہی تم نے جنت میں جانا ہے۔ یہاں دنیا میں تو تکلیف بھی ہے، بیماری بھی ہے، مالی نقصان بھی ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، وہ بھی مسئلہ ہے، 10 مسائل ہے۔ کہا یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ پھر کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، تیزی دکھاؤ، دوڑو۔ یہاں ذکر اللہ میں نماز بھی شامل ہے، خطبہ بھی شامل ہے، مفسرین نے اس کی وضاحت فرمائی۔ گویا جب جمعے کی اذان ہو جائے، اب کوئی ایسا کام جو سعی الی الجمعہ کے خلاف ہو، جمعے کی تیاری کے خلاف ہو، اب وہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ خاص طور پر وذروا البیع، خرید و فروخت تو بالکل بھی نہیں کرنی۔ تو مکروہ تحریمی لکھا ہے اس موقع پر، کسی بھی قسم کی جمعے کی اذان سے لے کر جمعے کے نماز کے اختتام تک کسی قسم کی خرید و فروخت کو مکروہ تحریمی لکھا ہے فقہاء نے، جو حرام سے 1 درجہ نیچے ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسا کام جو جمعے کی تیاری میں مخل ہو، اس سے اجتناب کرنا ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر اگر تم سمجھو۔ ویسے اگر کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پر ابھی یہ عین ممکن ہے کہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں جمعے کا دن مل جائے ایک آخری، تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو چاشت کا وقت ہوتا ہے نا، چاشت کا وقت 9:30 10 بجے کے بعد کا، اس کے بعد سے آدمی ایک تو جمعے کی تیاری میں مشغول ہو جائے، اور پھر جتنا جلدی ہو سکے مسجد آ جائے، کیونکہ حدیث میں پھر درجات بیان ہوئے کہ جو بالکل ابتدائی وقت میں مسجد آ جاتا ہے، اس کو اللہ کے رستے میں ایک اونٹ قربان کرنے کا اجر ملتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو گائے کی قربانی کا، اس کے بعد بکری کی قربانی کا، اس کے بعد مرغی کی قربانی کا، اس کے بعد ایک انڈا اللہ کے رستے میں صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ اور جب امام آ کر ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے دفتر بند کر دیتے ہیں جس پہ نوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے کون آ رہا ہے کون، اور وہ خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو جتنا جلدی آدمی جمعے کی نماز کے لیے جائے اور جتنا زیادہ وقت پہلے سے گزارے، تلاوت میں گزارے اور نوافل میں گزارے، جب تک جو زوال کا وقت نہ ہو تو نوافل میں وقت گزارے، اذکار میں وقت گزارے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو جائے جمعے کی، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب اجازت ہے زمین میں منتشر ہو جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی کو اللہ اپنا فضل قرار دیتا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب کچھ لوگوں نے کوئی تجارت یا کوئی کھیل تماشا دیکھا تو اس کی طرف دوڑ پڑے اور اے نبی آپ کو کھڑا چھوڑ دیا۔ ابتدائے اسلام میں جمعے میں بھی عید کی طرح خطبہ بعد میں ہوتا تھا، پہلے نماز ہوتی تھی جمعے کی، پھر خطبہ ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ نماز ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، تو مدینے میں قحط بھی آیا ہوا تھا اس زمانے میں، سخت حالات تھے، تو کوئی تجارتی قافلہ عین اسی وقت مدینے میں داخل ہوا، اور جیسے اعلان کرنے کے لیے وہ ڈھول وغیرہ پیٹتے ہیں اعلان کرنے کے لیے کہ بھئی قافلہ آیا ہے، تو ایک صحابی کہتے ہیں صرف 12 افراد مسجد میں رہ گئے، باقی لوگ چلے گئے، یہ سوچ کے کہ نماز تو ہو گئی تو خطبہ پھر سن لیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی کہ جب انہوں نے کوئی تجارت کا سامان دیکھا یا کھیل تماشے کی ترتیب دیکھی تو اس پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا۔ قل،
اے نبی فرما دیجئے ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل اور تجارت سے کہیں زیادہ بہتر ہے، واللہ خیر الرازقین، اللہ ہے بہترین رزق دینے والا۔ تم نے اس تجارتی قافلے کو کہاں سے اپنا رازق سمجھ لیا؟ جو اصل رازق ہے اس کا در چھوڑ کے چلے گئے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اصل رازق تو وہ تھا جہاں تم بیٹھے ہوئے تھے۔ تو معلوم ہوا صرف نماز کافی نہیں، جمعے کا خطبہ بھی سننا واجب ہے۔ سورۃ المنافقون، منافقون نام سے واضح ہے، منافقین کے بارے میں کلام ہے، اور وہ واقعہ یہاں پر آیا ہے جس کا ایک حصہ ہم سورہ نور میں دیکھ چکے ہیں۔ غزوہ بنی مستلق سے واپسی میں دو واقعات پیش آئے تھے، ایک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگنے کا واقعہ، اس پر تفصیلی کلام سورہ نور میں ہو چکا۔ دوسرا واقعہ یہ جس کی طرف یہاں اشارہ ہو رہا ہے کہ ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی کے درمیان پانی کنویں سے لینے میں کچھ جھگڑا ہو گیا، تو مہاجر نے مہاجرین کو بلا لیا اور انصار نے، جو انصاری صحابی تھے، انہوں نے انصار کو بلا لیا۔ اس سفر میں یہ بھی ساتھ تھا بدبخت عبداللہ بن ابی، اس کو پتہ چلا کہ معاملہ شروع کیا مہاجر نے، یہ ویسے ہی کڑتا تھا مہاجرین سے، انہی مہاجرین کی وجہ سے تو اس کی بادشاہت گئی تھی، ورنہ اس کی تو بادشاہت کا فیصلہ ہو گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ بہت سخت بغض رکھتا تھا مہاجرین سے، تو اس نے اتنی سخت بات کہی کہ شاید زبان پہ بھی نہ کوئی آدمی، شریف آدمی نہ لا سکے مہاجرین کے خلاف، اور پھر عزم کا ارادہ کیا، اظہار کیا کہ اب اگر ہم واپس مدینہ گئے تو ہم میں سے جو عزت والے ہیں وہ ان ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے مہاجرین۔ اور بقیہ اپنے ساتھیوں سے کہا یہ تم ہی لوگ ہو کہ تم لوگ ان پر خرچ کر کر کے ان کو کھلاتے پلاتے ہو، اب دیکھو یہ تمہارے خلاف شروع ہو گئے۔ ایک نوجوان صحابی تھے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سن لی اس کی ساری بات، جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، یہ اس طرح سے کہہ رہا ہے۔ آپ نے بلایا کہ ہاں بھائی تم نے ایسی کوئی بات کہی ہے؟ وہ تو منافق تھا، منافق کے لیے جھوٹ بولنا کیا مشکل ہے؟ اس نے صاحب کہا میں تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا، گویا اس نے حضرت زید بن ارقم کو جھوٹا قرار دیا۔ وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مجھے جھوٹا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی، ایک ایک جملہ اس کا کوٹ کر دیا، اور نبی علیہ السلام نے بڑی پیار محبت سے ان نوجوان ساتھی کو بلایا، ان کے کان پکڑ کے کہا ان کانوں نے جو سنا اللہ نے اس کی تصدیق نازل فرمائی اپنے کلام میں۔ الفاظ کیا تھے؟ ہم الذین یقولون، یہی تو ہیں جو لوگ کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس ہیں یعنی مہاجرین، ان پر خرچ مت کیا کرو یہاں تک کہ یہ لوگ منتشر ہو کے کہیں اور چلے جائیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمان زمین کے سارے خزانے تو اللہ کے ہیں، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، ان کو سمجھ نہیں۔ یقولون، یہ مزید کہتے ہیں لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، اگر ہم واپس مدینہ لوٹے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو ہم میں سے جو عزت والے ہیں وہ ان ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے۔ قل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، حالانکہ عزت تو ساری اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے، اہل ایمان کی ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، انہیں پتہ نہیں۔ مدینہ واپس پہنچے تو عبداللہ بن ابی کے جو بیٹے تھے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صادق الایمان مومن تھے، وہ تلوار لے کر مدینہ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، انٹرنس پہ کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی باپ کو آتے دیکھا تلوار آگے کر دی، کہا آپ نہیں داخل ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ عزت والے ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے، تو عزت والے تو اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا عبداللہ جانے دو، چھوڑو، تو انہوں نے اندر آنے دیا۔ سورت کے اختتام پر بڑا زبردست مضمون ہے اس اعتبار سے کہ یہ جو نفاق کا مرض، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ دنیا کی محبت اور مال کی محبت اس کا اصل سبب ہے۔ تو اس سے بچت کیسے ہو، اور اگر کسی کو یہ مرض لاحق ہو جائے تو اس کا علاج کیسے ہو؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہاری دولت اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر پائیں۔ سارے امراض کی جڑ بنیاد کیا ہے؟ دل کے امراض کی ذکر سے غفلت، اللہ اللہ آدمی نہ کرے، اللہ کا نام نہ لے، اور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد نہ کرے، قرآن کی تلاوت نہ کرے، اور اذکار، اوراد، وظائف، تسبیحات کا اہتمام نہ کرے۔ یہ مسئلہ ہے۔ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر پائے، جو کوئی ایسا کرے گا وہ خسارہ اٹھائے گا۔
اور کیا کرو؟ علاج کیا ہے؟ اگر تمہیں محسوس ہو کہ میرے اندر منافقوں والی علامتیں پائی جاتی ہیں تو کیا کرو؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے جو رزق دیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ موت آئے پھر تم کہو میں سب کچھ خرچ کرتا ہوں اور پھر اس وقت کا خرچ کرنا فائدہ نہ دے۔ ابھی اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، خرچ کر دو اللہ کے راستے میں۔ سورۃ التغابن، اس کے بھی آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقائد مسلمانوں کے بیان کیے، توحید، رسالت، آخرت کا مضمون ہے، قیامت کے مناظر ہیں۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، یہ دوسری زندگی اس دن ہوگی جب اللہ تمہیں روز محشر میں اٹھائے گا، اور وہ دن ایسا ہوگا، یوم التغابن، تغابن کا مطلب کیا ہے؟ وہ دن ایسا ہوگا جس میں کچھ لوگ دوسروں کو حسرت میں ڈال دیں گے، کچھ لوگ دوسروں کو حسرت میں ڈال دیں گے۔ کیا مطلب؟ جب اہل جنت جائیں گے تو ان کو دکھایا جائے گا کہ اگر تم نے ایمان قبول نہ کیا ہوتا تو جہنم میں یہ تمہارا مقام ہوتا۔ اسی طرح جو جہنم جائیں گے ان کو دکھایا جائے گا اگر تم نے ایمان قبول کر لیا ہوتا تو جنت میں تمہارا یہ مقام ہوتا۔ اب ظاہر ہے اس مقام پر کوئی اور آیا ہوا ہے، تو وہ جو دوسرا بندہ آیا ہے اس مقام پر، وہ اس شخص کو حسرت میں ڈالے گا کہ ہائے کاش یہ جگہ میری ہوتی، کاش میں یہاں ہوتا۔ تو کچھ لوگ دوسروں کو حسرت میں مبتلا کریں گے، اہل جنت اہل جہنم کے لیے حسرت کا باعث ہوں گے۔ بعض نے ترجمہ کیا ہار جیت کا دن ہوگا، اصل کون ہارا کون جیتا یہ وہاں طے ہوگا۔ اہل ایمان کی بڑی خوبصورت صفات کا ذکر ہے دوسرے رکوع میں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، لہذا کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر تم نے منہ موڑا تو ہمارے رسول کی ذمہ داری تو صاف صاف پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ گھر کی زندگی کے حوالے سے بڑی خوبصورت ہدایت ہے اگلی آیت۔ فرمایا کہ دیکھو تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولادوں میں سے کچھ بعض تمہارے دشمن ہیں۔ دشمن کیا مطلب دشمن ہے؟ یعنی وہی جو ابھی پچھلی صورت میں آیا نا، اولاد کی محبت اللہ کی یاد سے غافل نہ کر پائے، تو بیوی بچوں کی ایسی محبت جو فرائض میں رکاوٹ بنے، جو اللہ کے ذکر میں رکاوٹ بنے، یہ محبت نہیں ہے، یہ دشمنی ہے، یہ عاقبت برباد ہو رہی ہے، تمہاری آخرت خراب ہو رہی۔ لہذا فاحذروہم، ہوشیار رہو کہیں ان کی محبت تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اچھا، لیکن اس بات کا ایک نیچرل رسپانس، رد عمل، ریئیکشن یہ ہو سکتا ہے کہ اب آدمی بالکل ہی تھانے دار بن جائے، بالکل ہی سختی کرنے لگے اور ذرا بھی مارجن نہ دے۔ تو اس لیے بیلنس کر دیا، وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دیا کرو، وَتَصْفَحُوا، دیکھی اندیکھی کر دیا کرو، بخش دیا کرو، وَتَغْفِرُوا، بخش دیا کرو، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بھی تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تم سے کتنی غلطیاں ہوتی اللہ معاف کر دیتا، تو کبھی گھر والوں سے بھی غلطی ہو جائے گی، کبھی ان سے بھی کوئی غلط کام ہو جائے گا، معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو، بخش دیا کرو، اللہ بھی بخشنے والا رحم کرنے والا۔ اصل بات لیکن یاد رکھو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور یہ اولاد فتنہ ہے۔ فتنے کا مطلب کیا؟ آزمائش کا ذریعہ، اللہ اس ذریعے سے تمہاری آزمائش کر رہا ہے، تمہارا امتحان ہے، کیا کرتے ہو تم۔ سورۃ الطلاق نام سے ظاہر ہے طلاق کے احکام بیان ہوئے، جو اس سے پہلے تفصیل سے سورہ بقرہ وغیرہ میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ ایک حکم جو یہاں پر آیا ہے جو بقیہ مقامات پر نہیں ہے، کہ ایسی خواتین جو کہ یا تو کم عمر ہوں کہ ابھی ان کے خصوصی ایام آنا نہیں شروع ہوئے، یا اتنی بڑی عمر کو پہنچ گئی ہوں کہ اب ایام نہیں آتے اور ان کو طلاق ہو جائے، تو ان کی عدت کس حساب سے شمار ہوگی؟ تو جن کو ایام آتے ہوں وہ تو سورہ بقرہ میں گزر چکا کہ 3 مرتبہ خصوصی ایام گزر جائیں تو عدت مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر نکاح ہوا اور رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تو وہ سورہ احزاب میں گزر چکا کہ کوئی عدت ہے ہی نہیں سرے سے، ٹھیک ہے۔ یہاں اب یہ ہے کہ نکاح ہوا، رخصتی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن
ایام نہیں آ رہے تو اب عدت کا شمار کیسے ہوگا؟ ثلاثۃ اشہر، 3 قمری مہینے شمار کیے جائیں گے۔ اور وہ خواتین جو حاملہ ہوں، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، ان کی عدت کیسے دیکھی جائے گی؟ وضع حمل تک، بچے کی پیدائش تک ان کی عدت شمار ہوگی، چاہے وہ چند دن رہ گئے ہوں اور چاہے وہ آگے کئی مہینے باقی ہوں، بچے کی پیدائش پر ان کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ درمیان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار تقوی کے کچھ فوائد اور فضیلتیں بیان کی۔ یہ بات ہم نے سورہ بقرہ میں بھی دیکھی تھی۔ گھر کی زندگی چونکہ ایسی ہے نا کہ وہاں کوئی ڈنڈا نہیں چلتا، کوئی ریاست کا جبر نہیں چلتا۔ جہاں کوئی کورٹ کچہری ریاست گھر کے معاملات کو سدھارنے میں داخل ہوگی، وہاں معاملہ ختم ہو جائے گا، سدھرتا نہیں ہے عام طور پر معاملہ۔ تو گھر کے معاملے کو سیدھا رکھنے کے لیے صرف ایک چیز ہی کارگر ہے، اور وہ ہے اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف۔ یہ شوہر کے دل میں بھی ہو، بیوی کے دل میں بھی ہو، گھر والوں کے دل میں ہو، تو معاملات صحیح چلتے ہیں۔ اس لیے بار بار آپ نوٹ کریں تقوی کا ذکر آتا ہے۔ آیت نمبر 2 میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا رستہ پیدا کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کا کام بنانے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ پھر اگلی آیت میں بیان ہوا، آیت نمبر 4 میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیں گے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اس کو زبردست اجر عطا فرمائے گا۔ گویا دنیا کے بھی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، آخرت کے بھی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اس تقوی کی بنیاد۔ تقوی اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہو جو اللہ کی نافرمانی سے انسان کو بچا کر رکھے۔ سورۃ التحریم، اس کے آغاز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ایک واقعے پر کلام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا روزانہ عصر کی نماز کے بعد آپ تھوڑی تھوڑی دیر اپنی مختلف ازواج کے پاس جایا کرتے تھے۔ ایک وقت میں 9 ازواج تھیں آپ کی، تو عصر سے مغرب کا وقت آپ نے اس کام کے لیے مختص کیا ہوا تھا، مختلف ازواج کے پاس جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن آپ اسی معمول کے تحت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے گھر تشریف لے گئے، تو انہوں نے آپ کو ایک شہد پیش کیا نوش کرنے کے لیے، آپ نے وہ شہد پیا۔ پھر ان کے گھر سے فارغ ہو کر آپ سیدہ عائشہ کے گھر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کے بعد سیدہ حفصہ جو حضرت عمر کی صاحبزادی ہیں رضی اللہ عنہما، ان کے گھر گئے۔ دونوں نے پوچھا کہ آپ نے مغافیر کھائی ہے؟ مغافیر کیا تھی؟ ایک خاص قسم کی گھاس تھی جس میں ہلکی سی ایک بو سی، ایک سمیل سی ہوتی ہے، اس زمانے میں استعمال ہوتی تھی، جیسے ہم یہ جس طرح دھنیا پودینہ استعمال کرتے ہیں اوپر ڈالنے کے لیے، اس طرح کی کوئی چیز تھی۔ تو آپ نے ایسی کوئی چیز کھائی ہے؟ تو آپ نے نفی میں جواب دیا، تو انہوں نے کہا ہلکی سی اس بو سی محسوس ہو رہی ہے۔ تو آپ کو یہ شبہ ہو گیا کہ وہ جو میں نے شہد ابھی پیا ہے یا شہد کھایا ہے، تو کہیں اس جس شہد کی مکھی سے وہ شہد ملا ہے اس نے مغافیر کا کوئی پھل نہ چوسا ہو۔ تو آپ کو یہ بات ناپسند ہوئی کہ میری وجہ سے کسی کو ناگواری محسوس ہو، آپ نے قسم اٹھا لی کہ آئندہ میں یہ شہد استعمال نہیں کروں گا۔ ساتھ میں ان دونوں ازواج سے یہ بھی کہا دیکھو کسی اور کو نہ بتانا کہ میں نے یہ قسم اٹھائی ہے۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ سیدہ زینب کا دل دکھے، تو بس آپ نے کہا کسی اور کو نہ بتانا۔ تو 2 باتیں ہوئیں، ایک تو یہ کہ آپ نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا، ایک خاص قسم کے شہد۔ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے کیوں حرام کرتے ہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے اوپر حلال حرام کر دیں گے تو امت پہ بھی حرام ہو جائے گی، اور امت شہد جیسی مفید چیز سے محروم ہو جائے گی۔ تو کہا کہ آپ کیوں اپنے اوپر حرام کرتے ہیں؟ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے آپ کی قسموں سے نکلنے کا طریقہ مقرر کیا ہوا ہے۔ آپ نے قسم اٹھائی ہے، آپ قسم توڑ دیں، کفارہ ادا کر دیں، تو آپ نے کفارہ ادا کر دیا، قسم توڑ دیں۔
اب اگلا معاملہ یہ کہ وہ جو ان ازواج سے کہا تھا کہ دیکھو کسی اور کو ذکر نہ کرنا، تو ان میں سے ایک زوجہ نے دوسرے سے ذکر کر دیا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ کا راز اب راز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کس خوبصورتی سے تربیت کی ہے. آپ ان زوجہ کے پاس گئے تو کیا انداز اختیار کیا؟ عرف بعضہ واعرض عن بعض. آپ نے ان زوجہ کو بس اتنا کہا کہ دیکھو میرا راز اب راز نہیں ہے. یہ نہیں بتایا کہ تم نے آگے کس کو بتایا، یہ بھی آپ کو بتا دیا گیا تھا. یہاں سے پتا چلا بھائی اصلاح کے لیے جتنی تنبیہ ضروری ہے بس اتنی کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ آدمی آل آؤٹ اٹیک کر دے، حملہ کر دے، کوئی غلطی ہو جائے. جتنی اصلاح کے لیے بات کرنا ضروری ہو بس اتنی کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری بات کر سکتے تھے، آپ نے نہیں کی، بس صرف اتنا فرمایا کہ دیکھو اب میرا راز راز نہیں رہا. انہوں نے فوراً پوچھا من انبأک ھذا، آپ کو کس نے بتایا؟ ان کو یہ گمان ہوا شاید ان دوسری زوجہ نے آپ کو جو ہے وہ میرے خلاف بھڑکانے کے لیے بتا دیا کہ دیکھیں آپ کے راز کی بات تھی، اور یہ اور سوکنوں میں ہوتا ہے آپس میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے تو اس ذات نے خبردار کیا ہے کہ جو علیم اور خبیر ذات ہے، سب کچھ جانتی ہے. اور پھر آگے یہ کہہ دیا کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبک، اگر اے نبی کی بیویوں تم اللہ کے حضور توبہ کر لو تو تمہارے دل تو پہلے ہی اس طرف مائل ہو چکے ہیں، پہلے ہی تم توبہ کی طرف مائل ہو، لہذا ان کی توبہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قبول فرما لی. آگے کہا دیکھو اگر تم نے نبی کی مخالفت کی اور اس معاملے میں کوئی محاذ بنایا تو اللہ تمہاری جگہ کچھ اور بیویاں پیدا کر دیں گے نبی کے لیے، جن میں کیا صفات ہوں گی؟ مسلمات، مسلم ہوں گی، مؤمنات، ایمان والی ہوں گی، قانتات، اطاعت شعار ہوں گی نبی کی، تائبات، اور توبہ کرنے والی ہوں گی کثرت سے، عابدات، عبادت گزار ہوں گی، سائحات، سائحات دنیا کی لذتوں سے دور رہنے والی، یا اس کا ایک ترجمہ کیا گیا روزہ رکھنے والی، طیبات و ابکارا، کچھ ایسی ہوں گی جو شوہر دیدہ ہوں گی پہلے سے، کچھ کنواری ہوں گی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج میں سے کسی کو تبدیل نہیں کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ازواج مطہرات میں یہ ساری صفات موجود تھیں. آگے حکم دیا گیا جو میرے اور آپ کی رسپانسبلٹی ہے اس واقعے سے حاصل کیا ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. یہ ہے اصل فریضہ. سب سے پہلے سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا تھا علیکم انفسکم، تم پر سب سے پہلی ذمہ داری کس کی ہے؟ تمہاری اپنی ذات کی. سب سے پہلے تو اپنی فکر کرو. پھر اگلا حکم یہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. پھر آہستہ آہستہ دائرہ وسیع ہوگا اور ساری انسانیت تک بات پہنچے گی. آخر میں کچھ مثالیں دی گئیں کہ شوہر اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور بیویاں نافرمان. نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائے، تو شوہر کا نبی ہونا بھی انہیں جہنم سے نہیں بچائے گا. دوسری طرف فرعون جیسا بدبخت اور اس کی بیوی سیدہ آسیہ سلام علیہا جنت کی خواتین میں اعلیٰ ترین خواتین میں ان کا شمار ہوگا. دعا کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں میرے لیے ایک محل تعمیر فرما دے، ونجنی من فرعون وعملی، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما. تیسری مثال، ماحول بھی بڑا زبردست، خاتون بھی بڑی نیک، سیدہ مریم سلام علیہا جو سیدنا زکریا علیہ السلام کے زیر کفالت رہیں. سورۃ الملک 30 آیات پر مشتمل سورہ مبارکہ ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص 30 آیات والی سورت کو کثرت سے تلاوت کیا کرے، رات کے وقت پڑھا کرے، تو یہ سورت اس کے لیے عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ. سورہ ملک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا، رات سونے سے پہلے آپ اس کی تلاوت ضرور فرمایا کرتے تھے. تو ایک آسانی کے لیے نماز عشاء کے ساتھ اس کو جوڑ لینا چاہیے. رات کو نیند آ رہی ہو، کوئی اور مصروفیت ہو، رہ جائے، نماز عشاء تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، تو عشاء کے ساتھ نوافل وطر وغیرہ پڑھ کے پھر کتنی دیر لگتی ہے؟ 30 آیات ہیں، مشکل سے 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے سہولت سے ابھی اگر پڑھیں تو. اس کا معمول بنا لینا چاہیے. سورہ ملک کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، باقی اگلی صورتوں کا بس مختصر خلاصہ دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل میں بہترین کون ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ وہی ہے جو مکمل اقتدار کا مالک ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تمہیں خدائے رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں ملے گا۔ فرجع البصر هل تری من فطور، اب ذرا نظر دوڑاؤ، تمہیں اللہ کی تخلیق میں کوئی رخنا، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ، کوئی خرابی نظر آتی ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر بار بار نظر دوڑاؤ۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، نتیجہ یہی ہوگا تمہاری نظر تھک ہار کر واپس نامراد ہو کر لوٹ آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے قریب والے آسمان کو روشن چراغوں سے سجا دیا، ستاروں سے سجا دیا۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ان ستاروں کو شیطانوں پر پتھر برسانے کا ذریعہ بنایا، جو سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں ان کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور جن لوگوں نے اپنے رب کا کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، جب وہ اس جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی آواز سنیں گے، وہ جوش مار رہی ہوگی۔ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، ایسا لگے گا کہ وہ غیظ و غضب سے پھٹ پڑے گی۔ کلما القی فیہا فوج، جب جب اس میں کفار کا کوئی گروہ ڈالا جائے گا، سألہم خزنتها، تو جہنم کے داروغہ فرشتے ان سے پوچھیں گے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں آیا تھا، بالکل آیا تھا۔ قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا، لیکن فکذبنا، ہم نے انہیں جھٹلا دیا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا اللہ نے تو کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، یقیناً تم بہت بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ جزاک اللہ۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اہم بات ہے، وہ کہیں گے کفار، کاش ہم نے سن لیا ہوتا، پیغمبر کی بات کو غور سے سن لیا ہوتا، او نعقل، یا خود ہی غور و فکر سے کام لیا ہوتا تو آج ہم جہنم والوں میں نہ ہوتے۔ تو جہنم جو جائے گا وہ اس وجہ سے کہ نہ اس نے خود غور کیا، جو اللہ نے اس کو عقل، فہم، فراست عطا کی تھی، اور نہ جو سنانے والے تھے ان کے سنانے کی طرف کان دھرا۔ فاعترفوا بذنبہم، اس طرح وہ اپنے گناہ کا خود اعتراف کر لیں گے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، غرض پھٹکار ہے، لعنت ہے جہنم والوں کے لیے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، اس کے برخلاف جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یا جو لوگ تنہائی میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بے شک مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ واسروا قولکم او اجہروا بہ، تم اپنی بات چھپا کر کرو یا زور سے کہو۔ انہ علیم بذات الصدور، سب اس کے علم میں ہے کیونکہ وہ تو سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ الا یعلم من خلق، بھلا کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہو اللطیف الخبیر، وہ تو بہت باریک بین، مکمل طور پر باخبر ہے۔ هو الذی جعل لكم الارض ذلولا، وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ فامشوا فی مناکبها، اب اس کے کندھوں میں چلو پھرو، زمین کے کندھوں پہ چلو پھرو، یعنی زمین کے رستوں پر چلو پھرو۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اس کا رزق کھاؤ۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، لیکن زندہ ہو کر دوبارہ اسی کی طرف جانا ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو کر بیٹھ گئے ہو؟ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور وہ یکدم زلزلے سے تھر تھرانے لگے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے؟ فستعلمون کیف نذیر، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہوگا۔ ولقد کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگ بھی پیغمبروں کو جھٹلا چکے۔ فکیف کان نکیر، پھر دیکھ لو میرا عذاب کیسا رہا۔ اب غور کرو، ذرا مشاہدہ کرو۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، کیسے وہ اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، ویقبضن، اور پھر کیسے ان پروں کو سمیٹ لیتے ہیں۔ کس اللہ نے ان کو سکھایا، کس اللہ نے ان کو اڑنا سکھایا؟ ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو رحمان کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تھامے ہوئے ہو۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، بھلا خدا رحمان کے سوا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے؟ ان الکافرون الا فی غرور، کافر لوگ تو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، اگر وہی اپنا رزق بند کر دے، بھلا کون ہے جو تمہیں رزق عطا کر سکتا؟
بل لجوا فی عتو و نفور، اس کے باوجود وہ سرکشی اور بیزاری میں پڑے ہوئے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہ، بھلا جو شخص اپنے منہ کے بل اوندھا چل رہا ہو، اہدا، کیا وہ زیادہ ہدایت پر ہے، امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ جو سیدھے رستے پر بالکل سیدھا سیدھا چل رہا ہے، کون زیادہ ہدایت پر؟ تو اوندھے منہ چلنا، اس میں کس طرف اشارہ ہے؟ ایک تو یہ کہا گیا کہ جو اوندھے منہ چلے گا اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا نا، سامنے گڑھا آ رہا ہے، پتھر آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے، وہ ٹکرائے گا، گرے گا۔ تو ایسے جو شخص دین سے اندھے ہو کر زندگی گزار رہا ہے، اس کو کچھ نہیں پتہ چلے گا کب گناہ کے گڑھے میں گر گیا، کب جہنم کے گڑھے میں گر گیا۔ اور جو ہدایت پر ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایسے جیسے سیدھا کھڑے ہو کر، اور اللہ نے اس کو آنکھ کی بصیرت بھی دی ہے، آنکھ کی بصارت بھی دی ہے اور بصیرت بھی عطا کی ہے، باہر کی روشنی بھی عطا کی ہے، اس کو سب کچھ نظر آ رہا ہے، اور اس روشنی میں وہ سیدھا سیدھا جنت کی طرف چل رہا ہے۔ ظاہر ہے ان دونوں میں سے کون ہدایت یافتہ ہے، خود بخود واضح ہے۔ قل هو الذی انشأکم، میں نبی کہہ دیجئے وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، قلیلا ما تشکرون، لیکن تم لوگ بہت کم میرا شکر ادا کرتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض، اے نبی کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، والیہ تحشرون، اسی کے پاس تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ وہ وعدہ کب پورا ہوگا، قیامت کب آئے گی؟ قل انما العلم عند اللہ، نبی کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، وانما انا نذیر مبین، میں تو بس واضح خبردار کرنے والا ہوں۔ فلما رأوه زلفۃ، پھر جب وہ اس قیامت کے عذاب کو پاس آتا دیکھیں گے، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جو تم مانگا کرتے تھے۔ قل ارأیتم، اے نبی ان سے کہیے ذرا مجھے بتاؤ، ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، چاہے اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے، وہ تو ہمارا مسئلہ ہے نا۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، یہ بتاؤ دونوں صورتوں میں کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ تمہیں ہماری فکر پڑی ہوئی ہے، بھائی ہماری چھوڑو، اپنی فکر کرو، ہمیں اللہ ہلاک کرے، ہم پر رحم کرے، جو بھی کرے، کافروں کو کون عذاب سے بچائے گا؟ قل هو الرحمن آمنا به، یعنی بھی کہیے وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے، وعلیہ توکلنا، اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، فستعلمون من هو فی ضلال مبین، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کون کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ قل ارأیتم، یعنی بھی ان سے کہیے ذرا مجھے بتاؤ، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی زمین میں اتنا نیچے جا کر غائب ہو جائے، جو انڈر گراؤنڈ سوتے چل رہے ہوتے ہیں پانی کے، انڈر گراؤنڈ کرنٹس پانی کے چل رہے ہوتے ہیں، جس سے بورنگ کر کے، ٹیوب ویل کر کے پانی نکالا جاتا ہے، کنواں وغیرہ کھود کے نکالا جاتا ہے، یہ پانی اگر اللہ زمین میں اور نیچے اتار دے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو تمہیں چشمے سے ابلتا ہوا پانی کون لا کر دے گا؟ اتنی بظاہر چھوٹی سی بات ہے، لیکن ہماری پوری زندگی کا مدار اس پانی پر ہے نا، اللہ اس کو نیچے زمین میں گہرا اتار دے تو کون دینے والا؟ سورۃ القلم، ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا گیا، آپ کے لیے خلق عظیم کا اعلان کیا گیا، انک لعلی خلق عظیم، ہے نبی آپ تو اخلاق عالیہ پر فائز ہیں، عظیم ترین اخلاق پر فائز۔ پھر ایک واقعے کا ذکر ہے، اصحاب الجنہ، باغ والوں کا ایک واقعہ ذکر ہوا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یمن کے علاقے میں ایک شخص تھا بڑا نیک، اس کا باغ تھا، جو بھی اس کو باغ سے پیداوار ملتی تھی وہ اس کے 3 حصے کرتا تھا، ایک حصہ گھر والوں کے لیے رکھتا تھا، ایک حصہ اس کو باغ میں دوبارہ انویسٹ کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا، اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا تھا۔ سالوں سے اس کا یہ معمول چل رہا تھا، سالوں سے۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے اپنے 3 بیٹے تھے، اس کے تینوں کو یہی وصیت کی کہ بھئی دیکھو میں اس طرح سے کرتا تھا تو اللہ کی طرف سے بڑی برکت رہی، تم بھی ایسے ہی کرو۔ ان میں سے جو 2 تھے وہ ذرا بگڑے ہوئے تھے، انہوں نے جیسے ہی باپ کا انتقال ہوا، باغ وراثت میں ان کو ملا، انہوں نے کہا یہ تو ہمارے ابا کتنی بے وقوفی کرتے تھے، 1/3 حصہ باغ کا وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے، یہ تو بڑی بے وقوفی ہے معاذ اللہ۔ تو قسم اٹھا لی کہ کل صبح جب ہم پھل اتارنے جائیں گے تو خبردار کوئی غریب مسکین قریب بھی نہ آنے پائے۔ تیسرا بھائی کچھ سمجھاتا تھا، لیکن انہوں نے طے کر لیا ہم نے کسی کو کچھ نہیں دینا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، رات کو سو رہے تھے، اگلے دن پھل اتارنے جانا ہے، رات کو سو رہے تھے، ایک آندھی طوفان آیا، پورا باغ ملیا میٹ ہو گیا۔
اگلے دن پہنچے تو کہا کہ ایسا لگتا ہے ہم رستہ بھٹک گئے ہیں، کہیں اور آ گئے ہیں، یہ ہمارا باغ تو نہیں ہے۔ لیکن جب یقین آ گیا کہ یہ اپنا ہی باغ ہے تو پھر ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرنا شروع کی۔ اور وہ جو تیسرا بھائی تھا وہ کہتا تھا میں کہتا نہیں تھا لولا تسبحون، کیوں اللہ کی تسبیح نہیں کرتے، کیوں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ تو انہوں نے توبہ کی اور کہا کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا بہتر بدل عطا فرمائے گا۔ تو دنیا میں ایسی کوئی مصیبت کہ جس کے بعد آدمی پلٹ آئے اللہ کے دین کی طرف، یہ مصیبت نہیں ہے، بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی رحمت جو توبہ کا پیش خیمہ بن جائے، توبہ کا ذریعہ بن جائے۔ آخر میں سیدنا یونس علیہ السلام کا دوبارہ تذکرہ کیا گیا۔ فاصبر لحکم ربک، نبی اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے، صبر کیجئے۔ ولا تکن کصاحب الحوت، اور دیکھیے مچھلی والے کی طرح مت ہو جائیے گا، اذ نادا وہو مکظوم، جب انہوں نے غم میں گھٹ گھٹ کر ہمیں پکارا۔ کہاں سے؟ مچھلی کے پیٹ سے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فاجتباہ ربہ، پھر ہم نے ان کو بالآخر چن لیا ان کی کثرت تسبیح کی وجہ سے، فجعلہ من الصالحین، اور انہیں نیکوکاروں میں شمار کر دیا۔ یہ جو آخری دو آیات ہیں اس میں نظر لگنے کا تذکرہ ہے، اور اکثر مشائخ علماء نظر سے حفاظت کے لیے ان آیات کی تلقین فرماتے ہیں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا جب وہ نصیحت کی یہ باتیں سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اپنی تیز تیز آنکھوں سے تمہیں ڈگمگا دیں گے، آنکھوں سے تمہیں ڈگمگا دیں گے، نظر لگا کے اور تمہارے اوپر کوئی تاثیر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کہتے ہیں کہ یہ شخص تو دیوانہ ہو گیا، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، حالانکہ یہ تو دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت کا پیغام ہے۔ سورۃ الحاقہ، اس کا آغاز اور اختتام بڑا جاندار انداز میں ہے، چند آیات بس درمیان سے دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ سورہ معارج پر تقریباً نصف پارہ ہو رہا ہے، اس کو مکمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ عربی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بہت جاندار مقام ہے، 2 دفعہ آیا یہ انداز سورہ حاقہ میں اور آخری پارے میں سورہ قارعہ میں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاقہ، وہ حقیقت جو ہو کر رہنے والی ہے۔ ملحاقہ، کیا ہے وہ حقیقت جو ہو کر رہنے والی ہے؟ وما ادراک ملحاقہ، اور اے نبی آپ کو کیا خبر کہ وہ حقیقت کیا ہے جو ہو کر رہنے والی؟ یہ جھنجھوڑنے کا انداز، توجہ دلانے کا انداز، اور کسی شے کی اہمیت کو اس کو اجاگر کرنے کا انداز۔ ظاہر ہے کہ قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ حقیقت کیا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، ثمود اور عاد نے اس جھنجھوڑ دینے والی حقیقت کو جھٹلا دیا، قیامت کی حقیقت کو جھٹلا دیا۔ پھر آگے دیگر حضرات انبیاء کا ذکر ہوا، قیامت کے مناظر۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتے اللہ کا عرش اٹھائے ہوں گے کل قیامت کے دن۔ روایات میں آتا ہے اس وقت 4 فرشتوں نے تھاما ہوا ہے، قیامت کے دن 8 فرشتے اٹھائیں گے، جیسے یہاں ذکر ہے۔ اور کچھ کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، وہ کہیں گے لو میرا نام اعمال پڑھو، دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے رپورٹ کارڈ کسی کو ملتی ہے، وہ بچے کو، وہ سب گھر والوں کو دکھاتا ہے، دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ اور جن کو ان کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں ملے گا، وہ کیا کہیں گے؟ فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، وہ تو موت کو پکاریں گے، جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے میرا نام اعمال نہ ملا ہوتا، ولم ادری ما حسابیہ، مجھے خبر نہ ہوتی میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش میری موت ہی میرا کام تمام کر دیتی۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری ساری سلطنت طاقت مجھ سے جاتی رہی۔ اللہ حکم دیں گے خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے اور گلے میں توق ڈال دو۔ ثم الجحیم صلو، پھر جہنم میں جھونک دو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اسے ایسی زنجیر میں پیرو دو جس کی پیمائی 70 ہاتھ کے برابر ہو، 70 ہاتھ کے برابر۔ سورۃ المعارج، اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کے احوال بیان کیے، اس کا درمیانی حصہ بہت لرزا دینے والا ہے۔ فرمایا یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، دھواں دھواں ہر طرف۔ وتکون الجبال کالعہن، وتکون الجبال کالعہن، پہاڑ رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے، جیسے روئی ہوا سے اڑتی پھرتی ہے، ایسے پہاڑ چل رہے ہوں گے، پھر رہے ہوں گے۔ ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو نہیں پوچھے گا، سب بھول جائیں گے ایک دوسرے کو۔
حالانکہ یبصرونہم، ایک دوسرے کو دکھا بھی دیے جائیں گے پھر بھی نہیں پوچھیں گے. کیوں؟ یود المجرم، مجرم چاہے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کاش اسے عذاب سے چھوٹنے کے لیے یہ موقع دیا جائے کہ اپنے بیٹے کو فدیے میں دے دے. بیٹا جس کے لیے سب کچھ دنیا میں آدمی قربان کر دیتا ہے، اس کو جہنم میں ڈال دیں، مجھے بچا لیں فدیے کے طور پر. وصاحبتی، اپنی بیوی کو، واخی، اپنے بھائی کو، وفصیلتی التی تؤوی، پورا خاندان جو اسے پناہ دیتا تھا، ومن فی الارض جميعا، یہاں تک کہ زمین میں جتنے لوگ تھے سب کو فدیے میں دے دے. ثم ینجی، کسی طرح اپنے آپ کو بچا لے. کلا، ہرگز نہیں. انہا لظی، وہ تو ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے. نزاعۃ للشوا، جو کھال ادھیڑ دینے والی ہے. تدعو من ادبر وتولی، ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے پیٹ پھیر کر منہ موڑا ہوگا. وجمع، مال اکٹھا کیا ہوگا. فاوعى، اور اسے بچا بچا کے رکھا ہوگا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا ہوگا. چلیں یہاں پہ روکتے ہیں انشاءاللہ. کل انشاءاللہ العزیز تکمیل ہے سورہ نوح سے اختتام تک، انشاءاللہ العزیز کل ہم مطالعہ کریں گے. تاخرات بھی ہے، کچھ زیادہ وقت بھی لیں گے انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو آخری جو 20 صورتیں ہیں جو اکثر یاد بھی ہوتی ہیں لوگوں کو، ہم نمازوں میں پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، ان کا ترجمہ بھی دیکھ لیں گے. بقیہ صورتوں کا انشاءاللہ خلاصہ دیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کلام کا صحیح فہم، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب. جزاكم الله خيرا.